अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहिया 10 और मैं हूं आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के? और उम्मीद करती हूं आप बिल्कुल खैर व आफियत के साथ होंगे। और ईद उल अज़हा आने वाली है, 10 दिन रह गए हैं। कल अनाउंस हो गया, रोहित हलाल कमेटी ने कहा कि 1 अगस्त को ईद होगी। तो जनाब 31 को होती है, 1 को होती। बात तो ये कि हमें छुट्टियां इस बार कम मिलने वाली है, सबको ही छुट्टियां कम मिलनी थी क्योंकि वीकेंड जो है इसमें आ रहा है, हफ्ता इतवार भी साथ साथ आ रहा है, तो छुट्टी तो फिर भी एक ही मिलनी थी। तो कोई बात नहीं, खैर है। पिछली मरतबा बहुत छुट्टियां मिल गई थी ईद पर, इस मरतबा कुछ कम मिली हैं और कोई बात नहीं, खैर है। मैं तो कहती हूँ खैर है हर चीज़ में। और यकीनन जो घर में मेरी सहेलियां बैठी हैं और उन्होंने भी बहुत सारे काम करने हैं। आज मैं भी सोच रही थी कि यार अब जो है ईद करीब आने वाली है, तो कुछ घर के हवाले से कुछ किया जाए, कुछ सफाइयाँ किए जाए। और कोई काम तो है नहीं, हमने तो सफाइयाँ ही करनी है। तो यही होता है यार, जब ईद आने वाली होती है तो नज़दीक यही होता है कि ये सफाई भी करनी है, उसके अलावा लिस्ट भी बनानी है कि ईद पर, क्योंकि ये कोविड-19 में ईद उल अज़हा आ रही है तो क्या करना है। अब वो चीज़ तो है नहीं यार, बारबेक्यू करेंगे, हाँ करेंगे, वैसे मैं सोच रही थी करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन घर में जो लोग मौजूद हैं तो अगर जॉइंट फैमिली है तो फिर तो मज़े ही मज़े, कहते बल्ले ही बल्ले हो गए। सारे जो घर के लोग हैं मिलेंगे, बैठेंगे और जनाब बिल्कुल बारबेक्यू कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि बाहर वालों को बुलाया जाए। तो इस ईद पर मैं कहती हूँ आप एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, वैसे नहीं होगा जो पिछली ईदों पर होता रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो मज़े की डिशेस बनाएं, खुद खिलाएं। और वो कहते हैं ना, व्हाट्सएप पर आप बना कर ना सब अपने रिश्तेदारों को दिखाएं, देखिए आज हमने ये बनाया, आपने क्या बनाया, जरा पूछें। और यकीनन ईद जो है बेहतर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी अगर आप जो है सोशल डिस्टेंस रखते हुए राब्ता रखेंगे। बात तो ये है कि राब्ता करना छोड़ दिया है, रखना छोड़ दिया है हम लोगों ने, कि सोशल डिस्टेंस के चक्रों में मिलना नहीं, सलाम नहीं करना, हाथ नहीं मिलाना, हग नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते गले। ठीक है, इस ईद पे भी आपने अवॉइड करना ही ज़रूरी है यार। कोविड-19 की वबा जो है, और अल्लाह ना करे ईदों पे ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर आ ही गई ऐसी वबा तो लाजिम बात है इस मुमकिन खतरात, कहते हैं ना, खतरे से बचने के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा दूर रहें, फासले पर रहें, लेकिन जो कुछ बनाए घर में वो सबको दिखाएं और बताएं मैंने ये बनाया, आपने क्या बनाया, कोई डिश, कोई आइडियाज़ दें। तो इस तरह जो है ईद मज़े से गुजर जाएगी। और तैयार ज़रूर होना है आपने। अक्सर ये होता है कि जो मेरी बहनें होती हैं, मैं समेत में कहती हूँ कि ईद वाले दिन वैसे मैं कपड़े शपड़े पहन लेती हूँ, पहले ऐसे नहीं होता था कि यार क्या करेंगे पहन के, किसको दिखाना है, घर में है, गोश्त बांटना है, हिस्से बनाने हैं, शाम को करेंगे। और उस वक्त कितने लोग आ रहे होते हैं घर में, जब गोश्त बट रहा होता है तो कितने लोग आ रहे होते हैं, हमसाये से आ रहे होते हैं, रिश्तेदारों से आ रहे हैं। तो अब तो इस बार वैसे नहीं आना, उस तरह लोगों ने गेट पर भी कोई आएगा और गोश्त लेकर चला जाएगा। लेकिन अपनी यार खुशी के लिए ईद है, खुशी का दिन है, तो यकीनन अच्छी ड्रेसिंग करें जो भी आपको है, क्योंकि गर्मियों में लोगों के कपड़े ही पहने जाते हैं। हल्का शल्का मेकअप शेकअप करें और तैयार होके आ जाए। अच्छा, बातें तो मैं करती रहूंगी। मेरे साथ गेस्ट आए हैं कोट अद्दू से और बहुत दूर से आए हैं, तो इनसे भी गपशप करते हैं, इनसे जानते हैं, इनसे तैयारियां भी पूछते हैं। हम लोगों तो यानी बहनों ने इस तरह की तैयारियां करनी होती हैं, तो इन्होंने जानवर खरीदने हैं, क्या करने हैं, अभी देर है क्योंकि मंडियां जो है अभी शहरों में तो नहीं, इस दफा मना कर दिया गया, नहीं लगेंगे स्टॉल टाइप, तो बाहर जो है जाना है। और घर अभी इस बार मैंने बकरों की आवाज ही नहीं सुनी, वो मैं की आवाजें आ रही होती है ना, तो वो सुनने को नहीं मिल रही। अच्छा जी, बात करते हैं, हमारे साथ हैं एजुकेशनिस्ट हैं और कोट अद्दू से इनका ताल्लुक है, जुबैर हुसैन है, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, ठीक ठाक है, मजे में है, जबरदस्त। थैंक यू, आप तशरीफ लाए। और हमारे साथ शायर हैं, उनका भी ताल्लुक जो है कोट अद्दू से है, आसिफ अली अवान है। तो कैसे हैं आप आसिफ? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, मजे में है। इस दफा वाकई आवाजें सुनने को नहीं मिल रही ना, मैं सही कह रही थी, वो बकरी की जो आवाजें सुनते हैं तो वो सुनने को नहीं मिल रही। जी बिल्कुल, वो जो रिवायती ईद की जो आवाजें होती थी, बकरों की जो एक मिनमिनाहट है, वो तो अब नहीं आ रही। यही है कि कोविड-19 की आवाजें हर तरफ के फासला रखें अब देखें और कितना एक फासला रखना है, अल्लाह करे ये फासले कम हो जाएं। एक शायर तो फासलों के खिलाफ ही हो सकता है, फासलों के हक में नहीं हो सकता। देखते हैं इनका कितना एक फायदा होता है हमें आगे चल के। अच्छा, कोविड-19 में
5 مہینے تقریباً ہونے والے ہیں. میں کہوں گی مہینے گن گن کے ہم تھک گئے ہیں. میں کہتی کب ختم ہوگی یہ مسئلہ, کب ہوگا یہ ختم. تو کتنا بدلا, کچھ شعر و شاعری کے حوالے سے کچھ لکھا اس پر یا نہیں لکھا, یعنی وہ کتنے ذہن بند ہو گئے. بہت سارے لوگ جو ہے میں کہتی ہوں جب گھروں میں بیٹھے تو یار کیا کریں, کچھ سمجھ ہی نہیں آتا. تو کچھ اس طرح کا ہے سچویشن یا کچھ لکھا بھی ہے اس میں؟ بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ کب نظر آئے گا تو ہے میرے چاند, آئے ہائے کب میری آنکھیں منا پائیں گی عید, واہ جی ہے واہ, مجھے تیری عنایت کی امید. واہ جی واہ, تو امید کے اوپر لگے ہوئے ہیں, اس امید میں ہیں کہ انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ یہ وبا ہے, اللہ کرے یہ ہمارے ملک میں پوری دنیا میں یہ انسان اس سے چھٹکارا پا لیں جلد از جلد, جتنا جلدی ہو سکے, تاکہ ہم ایک دوسرے کے قریب آ سکیں, اپنی وہ روایات, اپنی وہ جو ہمارا ایک طریقہ ہوتا ہے عید منانے کا, آپس میں مل سکیں. دعا ہی کر سکتے ہیں کہ آنے والا وقت جلد از جلد اس سے ہماری جان چھوٹے. انشاءاللہ انشاءاللہ. بات کرتے ہیں زبیر سے. زبیر ایجوکیشنسٹ ہیں اور آن لائن کلاسز شروع ہو گئیں. زبیر کیا فیڈ بیک ہے اسٹوڈنٹ کے حوالے سے؟ اور کووڈ-19 جو ہے یقیناً یہ پینڈیمک پہلی دفعہ مرتبہ میں کہتی دفعہ جو ہے اس کا سامنا کر رہے ہیں, تو کیسے کرا رہے ہیں کلاسز, لے کیسے رہے ہیں اور چل کیسے رہے یہ سسٹم, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی بالکل, پینڈیمک سچویشن پوری دنیا کے لیے ایک عذاب کی صورت میں ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے, لیکن ایک ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس چیز کو کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان اگر ہم ٹیکنالوجی کے لحاظ سے دیکھیں تو ہم بہت پیچھے ہیں. حتیٰ کہ انڈیا کو دیکھ لیں آپ, انڈیا ہم سے بہت آگے ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے. جب ہمارے اوپر اس طرح کی سچویشن آئی, امپلیمنٹیشن ہونا شروع ہوئی, آن لائن کلاسز کے بارے میں بریف کیا گیا, تو ہمارا ایک المیہ یہ بھی تھا کہ اسٹوڈنٹ کو تو ہم بعد میں بریف کرتے ہیں, ہمارے اساتذہ کو بھی آن لائن لیکچرز کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا. تو ہم ایسے سمجھ لیں کہ ہم دنیا سے تقریباً 10-20 سال پیچھے چل رہے ہیں. اچھا, اب بھی پتہ نہیں مجھے, اب بھی لگتا ہے اکثر, کیونکہ میرے چھوٹا زینو ہے اس کے جو ہے آن لائن کلاسز ہو رہے ہیں اور ٹیچر جو ہے ریکارڈ کر کے جو ہے ویڈیو آڈیو بھیج دیتی ہیں واٹس ایپ کے تھرو, تو اب بھی ایسے پڑھائی جا رہی ہوتی ہے جیسے کہ میں حیران ہوتی کہ بچے کے ذہن کے حساب سے جو ہے جب آپ کلاس میں پڑھاتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے یہ بچہ اس ذہن میں ہے, چھوٹا سا بچہ 7 سال کا, کتنا اس کا ذہن ہوگا چھوٹا سا, تو ویسے انڈرسٹینڈ کریں بچوں یہ کہ نہیں ایسے پڑھائے جا رہے ہیں کہ میں کہتی ہوں مشکل ہو جاتا ہے, پیرنٹس کے لیے بھی مشکل ہے. اصل میں ہمارے پاس ایسا کوئی پروسیجر ہی نہیں تھا آلریڈی. آپ دیکھیں کہ دوسرے ممالک کے اندر یہ شروع سے ہی یہ چیزیں ٹیکنالوجی کے بارے میں اویئرنیس جو ہے وہ دی جاتی ہے. حتیٰ کہ ہمارا بہت سارا بچہ دیہی علاقوں سے آتا ہے, دیہاتوں سے آتا ہے, دے ڈونٹ ایون ہیو اینڈرائڈ سیل فون ٹو یوز. تو اب یہ مین ایشو یہ آیا ہمارے لیے کہ اگر ہم نے آن لائن کلاسز شروع کرنی تھی, ہم نے ایک سیشن رکھا جس میں ہم نے یہ اویئرنیس دی, بچوں کو بھی دی, والدین کو بھی دی کہ کس طرح سے ہم نے آن لائن کلاسز جو ہیں وہ آپ کے سیل فون کے اوپر آئیں گی. تو بہت سارے بچوں کے پاس سیل فون نہیں تھا. اگر سیل فون تھا تو وہاں انٹرنیٹ فیسلٹی اویلیبل نہیں تھی. اگر تھی تو وہ اتنی پور تھی کہ ہمارے جو آن لائن لیکچرز ہیں اس کے اوپر بالکل وہ بفر کرتے رہتے تھے اور اس وقت تک لیکچر اینڈ ہو جاتا تھا. اور اصل میں یہ بھی ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف دیہات والے بچے اس سے متاثر ہوئے ہیں. شہروں میں بھی بہت سارے والدین ایسے ہیں جو سیل فون دینے پہ راضی نہیں ہیں اپنے بچوں کو. وہ ان پر ٹرسٹ کرنے کے لیے راضی نہیں ہے کہ یہ شاید کسی اور ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سوشل میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور اس لحاظ سے اب اصل میں جو ایک اہم مسئلہ ہے, ہم ذمہ داری قبول کرنا نہیں چاہ رہے ایز اے پیرنٹ بھی اور ایز اے ٹیچر بھی. اب یہ دیکھیں ایک بچہ جو ہے وہ اسکول سے گھر جاتا ہے, گھر والے اگر کوئی اس میں کوئی ایسی بیڈ ہیبٹ دیکھتے ہیں تو گھر والے کہتے ہیں کہ یہی سیکھ کے آئے ہو تم اسکول سے, اور یہی بچہ پھر جب اسکول واپس آتا ہے یا وہاں پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اسکول والے کہتے ہیں یہ گھر کی تربیت, یعنی ہم اون ہی نہیں کرنا چاہ رہے اس بچے کو. واقعی آج بڑے مزے کی آپ نے بات کی یار, یہ چلتا رہتا ہے, بچہ جو ہے اسکول میں جا کر کچھ حرکت کرتا ہے تو یہ اس کی گھر میں تربیت ہے, یہی ماحول, ٹیچرز بھی کہتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور جب بچہ گھر میں کوئی ایسی حرکت کرے, الٹی سیدھی حرکت جس کو کہتے ہیں, بچے ہوتے ہیں شیطان سے ہوتے ہیں, شرارتی سے ہوتے ہیں, لیکن جب کوئی ایسی حرکت کر دے تو بس یہ اسکول میں سیکھ کے آئے, کوئی گالی دے دے تو واقعی اچھا یہ چیز کاؤنٹ کرتی ہے, ماحول سکھاتے ہیں. کوئی ہم بلیم دے رہے ہیں, میں کہتی ہوں الزام لگا رہے ہیں کبھی اسکول کے ٹیچرز کو یا بچوں کو, وہاں کے وہاں بہت مختلف طرح کے بچے آتے ہیں, ٹھیک ہے بچہ وہاں سے بھی پک کرتا ہے, لیکن گھر میں بھی بچہ
دیکھ رہا ہوتا ہے، پیرنٹس کا انداز، آپ بولنا، ہم دن میں کتنی گالیاں معذرت کے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، تو ساری چیزیں بچہ جو ہے سیکھ رہا ہوتا ہے. کون کرتا ہے میم؟ جب آپ اسے نہیں سکھائیں گے تو وہ ماحول سے سیکھے گا. بالکل. ہم اصل میں اون نہیں کرنا چاہ رہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اسکول کالج کی ذمہ داری ہے اس کو اویئر کرنا، اور اسکول کالج والے سمجھتے ہیں یہ چیزیں وہ گھر سے سیکھ کے آئے گا ہمارے لیے. تو یہ سچویشن ایسی تھی جس میں بچوں کو ایک تو ٹرسٹ کرنا تھا، اور دوسرا کیونکہ بچے فزیکل کلاسز تو ہو نہیں رہی، نہ تو بچہ اسکول جا رہا ہے نہ کالج جا رہا ہے، بچے نے بیٹھنا ہے گھر. اب گھر میں ذمہ داری والدین کے اوپر بڑھ گئی ہے. بالکل. حتیٰ کہ آن لائن کلاسز ایسی بھی سچویشنز آئی ہیں کہ ہم نے تو بچے کو سیل فون دے دیا ہے، وہ اب کیونکہ ہمارے پاس اٹینڈنس مارک ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کون کلاس لے رہا ہے اور کون نہیں لے رہا. ہم نے پھر جب انکوائریز کی، جب ان کو دیکھا کہ کیا باقی بچہ جو ہے وہ پریزنٹ ہے یا نہیں ہے، آپ یقین کریں کہ کوئی 36% اٹینڈنس ہمارے لیے بہت ایک المیہ تھا. آن لائن ہوئے اور پھر سو گئے، کیونکہ راتوں کو جاگ رہے ہیں آج کل بچے، تو یہی روٹین چل رہی ہے. کلاسز لینے کا ٹائم آتا ہے تو جی پریزنٹ کیا یا کچھ لکھ دیا کہ بھئی ہم لوگ بیٹھے ہیں. حتیٰ کہ میم یہ دیکھیں کہ وہ اس میں بھی آن لائن نہیں ہوتے. اب پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہم نے تو انہیں سیل فون دے دیا ہے، اب ان کو لگتا ہے کہ ہم نے سیل فون دے دیا تو ہماری ذمہ داری جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے. تو یہ یعنی ٹھیک ہے، خدا نہ خواستہ تو یہ نیا ہے اس پینڈیمک میں، سیکھنے کو ملا ٹیکنالوجی کے ساتھ ایجوکیشن لینا اور دینا، دونوں چیزیں سیکھنے کو ملی. ٹیچرز کو بھی پتہ چلا کہ کیسے پڑھانا ہے، اور سٹارٹ میں ایسا ہوتا ہے جب آپ نیا کام کر رہے ہوتے ہیں، غلطیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ بھی سیریس نہیں ہوتے، نان سیریس ہوتے ہیں. جب ایگزام ہو گئے تب اندازہ ہوگا یار اگر یہی ہم کلاسز اس وقت آن لائن لے لیتے کچھ نہ کچھ تو پلے پڑ جاتا ہے نا. بالکل ایسا. اچھا کچھ لوگوں کو میم یہ بھی لگتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ سمجھتے ہیں جس طرح سے اب پوسٹ پون ہو گیا ایگزام، اگر فرسٹ ایئر والے اسٹوڈنٹ تھے انہیں پروموٹ کر دیا گیا وداؤٹ پیپر، اور سیکنڈ ایئر والوں کو نیکسٹ پروموٹ کر دیا. آپ یہ دیکھیں کہ یونیورسٹیز کا کرائیٹیریا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کا ٹیسٹ پاس نہیں کریں گے تو آپ کو ایڈمیشن نہیں ملے گا. اور ہر یونیورسٹی کا اپنا ایک ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، اور گورنمنٹ بھی ٹیسٹ لیتی ہے، انجینئرنگ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، میڈیکل کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ یونیورسٹیز نے اپنے ٹیسٹ اناؤنس کر دیے، اب وہ بچے سروائیو کر سکیں گے جنہوں نے اپنا ٹائم ضائع نہیں کیا. بالکل. اچھا اناؤنس کر دیا، اناؤنس ہو گیا. پھر اسٹوڈنٹ کیا کریں گے یار؟ پڑھا تو ہے نہیں، کیونکہ اکثر اسٹوڈنٹ کہتے ہیں پیپر کے نزدیک پڑھ لیں گے، اکثر ایسے بھی ہوتے ہیں. جب انہیں یہ آئیڈیا ہو گیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہم تو ایک رات میں پڑھتے ہیں. تو واقعی کبھی آپ نے بھی ایک رات میں پڑھ کے پیپر دیا؟ میم یہ ہمارا ٹرینڈ ہے کہ جب تک ہمارے سر پہ کوئی چیز نہ ڈالی جائے تو تب تک ہم نہیں کرتے. یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن موسٹلی یہی سین ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بچہ اس کو اڈاپٹ ہی نہیں کر پا رہا ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے. ہماری یونیورسٹیز میں بھی اسی طریقے سے اگر ایک ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک چھوٹے علاقے سے کسی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوتا ہے، اس کو ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگ جاتا ہے کہ کرنا کیا ہے ہم نے. اس وقت تک سیمسٹر اینڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب سیمسٹر اینڈ ہونے پہ آتا ہے تو پھر اسے سمجھ آتی ہے کہ میں نے پڑھنا بھی تھا یہاں پہ. بالکل. اچھا یہ پڑھائی کی باتیں بہت ہو گئی ہیں، تھوڑا یاد کرتے ہیں آصف علی امان سے، ان سے سنتے بھی ہیں کچھ ان کے جو ہے کلام جو انہوں نے لکھے ہیں، اور پوچھتے بھی ہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے شعر و شاعری کرتے ہوئے، کب شوق ہوا. یہ ہے ٹپیکل سے کویشچن، لیکن یہ ایک فارمیلٹی ہے جو میرے پوچھنا ہے، اور لوگ جانتے ہیں، جاننا بھی چاہیں گے. یقین بالکل. اگر لفظ شعر کو دیکھیں تو یہ شعور سے مشتق ہے. تو جو آپ کا شعور میچورٹی کی طرف جاتا ہے آپ شاعری کی طرف جاتے ہیں. بالکل. کچھ شعوری طور پر جاتے ہیں، کچھ لاشعوری طور پر جاتے ہیں. اب دیکھیں ایک دیہات میں ایک جو ماں ہے، جو ان پڑھ ماں ہے، وہ اپنے بچے کو کہتی ہے میرا شعر آ گیا. ہاں جی. اب وہ استعارے کا استعمال کر رہی ہے. اس نے کبھی استعارے کی تعریف نہیں پڑھی، اس کو نہیں پتا استعارہ کیا ہے، تشبیہ کیا ہے، لیکن وہ بھرپور نظام تشبیہ کو استعمال کر رہی ہے. وہ کیسے؟ یعنی اس کا مطلب ہے اس کے اندر کہیں لٹریچر موجود ہے، ادب موجود ہے. ایک شاعر جو ہے جو اس چیز کو مطالعہ کرتا ہے، سیکھتا ہے اساتذہ سے، وہ صرف اپنے لاشعوری چیز کو شعوری طور پر سامنے لے کر آ رہے ہیں لوگوں کے. بالکل. اگر میں یہ کہوں کہ شعوری طور پر میرے سیکھنے کا عمل 10 سال سے 12 سال سے 14 سال سے جاری ہے تو یہ ایک سٹیٹمنٹ تو ہوگی، لیکن شاید یہ بچپن سے ہی کہیں جاری ہے. بچپن سے ہی ایک اچھا شعر جو ہے وہ اٹریکٹ کرتا ہے اپنی طرف ایک شاعر کو. اب کسی دور میں غالب جب کا سمجھ بوجھ بھی نہیں رکھتے اور اس وقت جو ہے اس وقت ایک اچھی لائن نہیں پنپ رہی ہوتی ہے. جی بالکل، ایک اچھی لائن اپنی طرف کھینچتی ہے. کسی دور میں غالب کا ایک شعر پڑھا تھا، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی.
वाह। यानी उस वक्त नहीं इल्म था कि ये शायरी के क्या महासिन हैं, अच्छा शेर क्या होता है, लेकिन चीज ने इन 2 लाइंस ने अपील किया, अपनी तरफ खींचा। उसके बाद ये है कि हमारा जो कोटदू का इलाका है या दरिया सिंध के दोनों तरफ, तो वहाँ बेहतरीन अदबी माहौल है, खूबसूरत शुअरा, बहुत छोटी सी पट्टी है जहाँ आपको बेहतरीन सराइकी और उर्दू दोनों ज़बानों के बेहतरीन शुअरा मिलेंगे। जब एक अच्छी कंपनी मैसर आई, एक अच्छी सोहबत मिली, तो वहाँ पे ये चीज़ शौरी तौर पर सामने आई। फिर इस चीज़ को सीखा और कोशिश कर रहे हैं, तालिब इल्मी है, जारी है। और अच्छा, ये सीखना जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं मतलब अचानक ही, क्योंकि ये तो कहते हैं ना कि आपके मतलब लाशऊरी तौर पर आप बनते हैं शायद। मैं अर्ज करता हूं। हाँ, बिल्कुल। ऐसा है कि एक मजदूर है और एक मिस्त्री है, तो वो काम कर रहे हैं, वो मजदूर और मिस्त्री ही कहलाएंगे। लेकिन अगर वो सीख कर आएंगे तो फिर वो इंजीनियर कहलाएंगे। बिल्कुल, नो डाउट। अगर आप बगैर सीखे कर रहे हैं, हो सकता है आप पूरे महासिन का ख्याल रख रहे हो, आप वजन के लिहाज से भी आपका शेर ठीक हो, रूज के लिहाज से, तशबीह, इस्तारा, हर चीज का इस्तेमाल आपने ठीक किया हो, लेकिन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होगा जब आप उस चीज को सीख कर आएंगे। बिल्कुल। सीखना आपको इत्मीद देता है। आपको पता होता है कि मैं जो शेर सुना रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ, इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। अच्छा, क्या सीखना पड़ता है आज बताएं तो सही। जी मैम। तो हम कहते हैं ना, जिनको की अलिफ बे का नहीं पता, तो उनको भी तो पता चले क्यूरियोसिटी होती है कि क्या चीजें ऐसी बेसिक जो है वो सीखना चाह रहे हैं, सीखनी चाहिए। जो मैं समझता हूँ शायरी के हवाले से मैं समझता हूँ मैम कि 3 चीजें आपको सीखनी जरूरी है। उसमें एक इल्म बयान है, एक इल्म बदी है, और तीसरी जो है वो है इल्म अरूज। ठीक है। इल्म बयान ये है कि आप अपनी बात को बयान करते हैं, वो हर कोई कर रहा है। ठीक है। आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, हर एक गले का जो आम आदमी वो भी कर रहा है। इल्म बदी ये है कि उसी चीज को खूबसूरत किस तरह बनाना है। ठीक है। उसी बात को आपने तशबीह की मदद से खूबसूरत बनाना है, इस्तारे की मदद से बनाना है। यानी एक आम जुबान में एक जुमला कह सकते हैं आप, उसी के अंदर आप एक मुहावरे का इस्तेमाल कर देते हैं, तो वो आप बदी की तरफ जा रहे हैं, आप मजाजी माने में एक लफ्ज को इस्तेमाल कर रहे हैं। और अरूज जो है तीसरी चीज, वो औजान से ताल्लुक रखती है। कलाम को मौजू करना, मिसरे को मौजू करना, दोनों मिसरों का एक ही बहर में होना, बहर आपको सीखनी पड़ेगी, अरूजी के पास जाना पड़ेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप अरूजी की ही जो है मिन्नत देखिए। अब इसमें यह है कि आपका अंदर का एक अरूजी होता है, आपके अंदर एक वजन छुपा होता है। हमारे जो सराइकी शुअरा हैं उनमें से अक्सरियत जो है वो अरूज नहीं जानती, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अपने अशार वज़न में कह रहे हैं। दौड़ा, सराइकी का दौड़ा है, दौड़े की बहर जो है वो बिल्ट इन किस्म की बहर है। कोई दौड़ा लिखने वाला जो है वो आपको बेवजन कम ही होंगे, लेकिन ज्यादातर बेवजन नजर नहीं आएंगे। तो इसका मतलब है कि उनका मुशाहिदा और उन्होंने अपने कानों को इतना अच्छा ट्रेंड किया हुआ है सुन के कि उसकी एक बहर जो है उनके अंदर उतर चुकी है। लेकिन जब आप सीख लेते हैं ना उस चीज को शऊरी तौर पे, तो फिर आपके अंदर इत्मीद बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो इन 3 अलूम का सीखना मेरे नजर तीनों जो अलूम है बड़े मुश्किल हैं। अच्छा, ये बयान है, इल्म बयान की बात करते हैं, आपका वे ऑफ टॉकिंग है या आपका अंदाज है, ये बड़ा काउंट कर रहा होता है यार, अपील कर रहा होता है। शेर, वो कहते हैं ना, शेर तो समझ आए या ना आए, तो वो तो बार साहब इतने मुश्किल ओखे लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं शायर हजरात के, आम बंदे को नहीं पता यार, ये डिक्शनरी में देखना पड़ेगा लफ्ज कहाँ से उठा कर लाते हैं। तो ये याद होगा जब हम पढ़ते थे तो उर्दू में हमें यही सबसे बड़ा मसला होता था, तो शेर शायरी की जो तशरीह करनी है तो ये सबसे मुश्किल था। फिर पहले मायने देखे जाते थे उसके और वहाँ पे जो उस्ताद, जो असातिज़ा इकराम, माजरत के साथ असातिज़ा इकराम से माजरत, अक्सरियत वो शेर का वो बेड़ा गर्क करते थे। यानी गालिब के शेर की तशरीह हो रही है और वो कुछ बताया जा रहा है जो गालिब ने कभी सोचा भी नहीं। यानी मैं आज तक यही समझता रहा, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। इसमें यही पढ़ाया जाता रहा कि गालिब साहब मौत से डर रहे हैं। फिर जब खुद गालिब का मुताला किया तो पता चला मौत तो उनकी महबूबा है, उनके लिए महबूबा की हैसियत रखती है। तो हमारे असातिज़ा इकराम में से एक भारी अक्सरियत को एक अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत है, एक अच्छे माहौल की जरूरत है। ठीक। अच्छा, आपसे कलाम भी सुनते हैं। अभी तो मैं जा रही किचन में, थोड़ा कहते हैं ना खाबे शाबे भी दिखा दूं नाज़रीन को। शमा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति के किचन में मैं जा रही हूँ। तनवीर भाई आ चुके हैं और देखते हैं कि आज हमें तनवीर भाई क्या बनाना सिखाते हैं। तो साथ साथ अदबी माहौल भी क्रिएट हो गया है, इधर एजुकेशन की भी बात हो रही है, तो हमें बहुत कुछ सीखने को यकीनन मिलेगा।
तो चलते हैं जी तनवीर भाई के पास और इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। तो क्या बना रहे हैं तनवीर भाई और क्या कर रहे हैं? और ये जी बिल्कुल तनवीर भाई क्या कर रहे हैं ये बताएं। तो ये जनाब, अच्छा ये जो है ये क्या तैयार है? ये मेरे लिए तैयार किया जा रहा है, ये मैं बता दूं। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ाक भाई। तो उनको पता है कि ये खांसती रहती है, तो उम्र का तकाजा भी है यार, क्या किया जाए, तो उम्र खांसती रहती है। तो इसलिए जो है सुबह सुबह पूछ रहे थे, मैंने कहा यार मैं टैबलेट तो ले रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, तो फिर भी मुझे खांसी आ जाए। तो फिर उन्होंने क्या किया, आयशा क्या, मैंने कहा अदरक का ना तो कहवा बना ले। तो अदरक यहाँ मुझे नजर आ रही है, तो अगर आपका गला खराब हो तो आप भी अदरक का कहवा पी सकते हैं जी। तो भाई अब आप बताएं आप क्या बनाने वाले हैं? पहले तो बताएं कैसे हैं, मिजाज कैसे हैं, तबीयत कैसी है? वो तो ईद की तैयारियां शेयरिंग कर ली आपने, लिस्ट बना ली, क्या लेना है? सब कुछ बन गया। तो बनाना क्या है इस बार आपने, घर में क्या बना रहे हैं? और यहाँ अब 10 दिन ऐसी चीजें बनाएं जो कि आगे जाके जो बहनें, जब हम लोग प्रोग्राम नहीं कर रहे होंगे, हम ईद की छुट्टियों में होंगे, तो ये बनाएंगी हमारी बहनें। तो कुछ ऐसा बनाना शुरू कर दें आजकल। जैसे कि लिस्ट आएगी हमारे पास, तो वो लिस्ट के मुताबिक जो है कि हम जो है कि 3 दिन का प्रोग्राम अभी तो डिसाइड कर रहे हैं कि अगर ईद का जो प्रोग्राम है 3 दिन का, हाँ। अगर हम पहले से रिकॉर्ड करके रखेंगे, रिकॉर्डिंग होगी इसकी, तो वो फिर जरूर उसको जो है कि हर चीजें बनाएंगे, ताकि हवाले से बनाएंगे। जो आम रूटीन में घरों में चीजें बनती हैं ईद के दिनों में, वैसी उनसे रिलेटेड जो है चीजें वो हम जरूर बनाएंगे। हम गोश्त की बजाय चिकन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आगे गोश्त आने वाला है। तो हम, अच्छा आज क्या बन रहा है? चिकन, देखे नजर, मैं कह रही थी आज जो है कि हम बनाएंगे बन रही है ग्रिल चिकन विद लेमन बटर सॉस हमने बनाना है। और ये जो है कि इसकी हम सॉस तैयार कर रहे हैं। तो क्या डाल रहे हैं बताएं? तो प्याज डाला, जो प्याज डाला है, तेज पत्ता डाला है, उसमें जो है कि दाल चीनी और लौंग डाल दिया है। तो इसको इसको हम अच्छी तरह से जो है ये ब्राउन करेंगे। ठीक है, अच्छा हलाएं इसको चारों तरफ से हिलाते हैं। हाँ जी ठीक है। तो फिर इसके अंदर डालना क्या है? पानी शानी भी बताते हैं इसके अंदर। जैसे ही इसका रोमा तैयार होगा, ये आपका काम है। जैसे ही इसका रोमा तैयार होगा, पहले तो सबसे पहले इसे हल्का आप ब्राउन कर ले, ठीक है, इसका रोमा आना शुरू हो जाए। उसके बाद अब थोड़ा सा इसमें पानी डाल दें। गुड। फिर इसको आप हिलाएं, ये हिला रहे हैं, वाह जी साइडों से घुमा के। अच्छा एहतियात भी है कर रही है, थोड़ा कपड़ों शपड़ों पे ये उड़ के आ रहे, तो थोड़ा सा पानी और डालना पड़ेगा, आपको नहीं लगता गाढ़ा हो गया? थोड़ा रास्ता थोड़ा। ये मैं सीखने की वजह से आगे आगे आ रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मैं खुद बनाऊं, तो मैं सीख। ये नहीं जी आपका काम है। थैंक यू। अच्छा जी, और इसको हमने अच्छी तरह बनाने के बाद कहते हैं नाज़रीन को बताते हैं, वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फे का। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और तनवीर भाई जो है ग्रेवी टाइप कुछ तैयार कर चुके हैं। तनवीर भाई आपने मुझे बताया नहीं ये क्या बन रहा है आज, ये नहीं बताया आपने मुझे। लेमन बटर सॉस, ग्रिल चिकन विद लेमन बटर सॉस ये बन रही है। अच्छा ग्रिल चिकन विद लेमन बटर सॉस। यार इतना बड़ा नाम नहीं है, ये ऐसे होता है। सॉस का नाम इसके साथ देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये कॉन्टिनेंटल है और इसमें सॉस का होना बहुत जरूरी है। अकेला चिकन जो है वो हम नहीं ले सकते, जब बनाएंगे फिर उसकी सॉस जो होगी विद बटर सॉस। तो ये बना रहे हैं आज तनवीर भाई, आप लिख लें। और पहले सॉस बनाई है, इसमें जनाब शमा कुकिंग ऑयल डाला है, कम से कम 2 से 3 चम्मच से ज्यादा नहीं था। और इसके साथ ही इसमें जो है प्याज कटा हुआ, वो भी आधा प्याज था, गोल गोल कटा हुआ था, वो डाला। और साथ जो है तेज पत्ता डाला, साथ जो है मैदा डाला, लौंग और दालचीनी कितना था? 1 चम्मच बड़ा, ये वाला चम्मच, ये बड़ा खाने वाला 1 चम्मच, ठीक है। और साथ दालचीनी डाली और आपके सामने हल्का हल्का ब्राउन किया। हल्का ब्राउन करना है, ये चीज बहुत काउंट करती है, जलाना नहीं है इसको। थोड़ा सा जब हम पकाना शुरू करते हैं हल्की आंच पे, जैसे ये ब्राउन होना शुरू हो जाता है तो इसका एक रोमा आना शुरू हो जाता है, खुशबू आती है। जब तक इसकी खुशबू ना आए उतनी देर इसमें दूध या पानी ऐड नहीं करना, ठीक है। अगर आपके पास दूध अवेलेबल है दूध डाल देनी, थोड़ा सा पानी डाल दे, उसके बाद हमने इसके अंदर दूध डालना है ताकि इसको बेहतरीन तरीके से तैयार कर लें। वाह जी, ये लेमन सॉस है, चिकन विद लेमन सॉस, चिकन ग्रिल विद लेमन सॉस आज बना रहे हैं।
नाम बहुत बड़ा है। लेमन बटर सॉस। अच्छा, बटर सॉस, ये है, गुड। तो ये आपने मुझे नाम ये अभी याद सॉस दिलाना है। तैयार हो रही है। अब हम चिकन को मैरिनेशन करेंगे। ठीक है। इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड शाइन डालेंगे। मस्टर्ड शाइन, तो मस्टर्ड शाइन, इससे और इसमें बटर जो है कि थोड़ा सा हम इसके अंदर, ये क्या है? ये मस्टर्ड पेस्ट है। ठीक है, मस्टर्ड वो पेस्ट लगाएंगे। डाल दें। ठीक है जी, हल्का सा, ठीक है, टच। ठीक है। और ये थोड़ा सा नमक, हम्म, दो हस्बे ज़रूरत जितने 2 पीस हैं, और इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर। ठीक है। ठीक है जी। काली इसे हम मिर्च, अच्छी तरह से इसको पाउडर, मैरिनेशन कर लेंगे। सॉस डालना है आपने इसके अंदर। ओके, ये तो मुझे भी याद हो गया। उसके बाद क्या करना है? इसके साथ हमने थोड़ा सा अदरक लहसुन का जो पेस्ट है, ठीक है, वो भी डाल देना है थोड़ा ताकि सा। वो जो चिकन की जो बैड की स्मेल आती है ना, वो ना आए। ये वो भी इसीलिए खत्म जो है अदरक और लहसुन का जो है पेस्ट इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अच्छा जी, ये मैरिनेशन करने के बाद हमने इसको ग्रिल कर लेना है। ठीक है, चले जी, आप साथ साथ काम जारी रखें और मैं थोड़ा जो है अपने जो है हमारे शायर जो भाई हैं इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कुछ थोड़ा सा कलाम सुनाएं। और यकीनन अब वो महफिलें तो नहीं रही शेर व शायरी वाली जो सजती थी, लगती थी, तो आप यही समझे कि यहाँ जो है वही सिचुएशन है और सारे आपको सुनने के लिए बैठे। शायद तो हम नहीं हैं, लेकिन वाह वाह हम जरूर कहेंगे। जी जी जुबैर। तो एक गजल है, उसके कुछ अशार पेश करता हूँ कि दर्द दौलत है, इसे बार ना लिखा जाए, अब मेरे हिज्र को आजार ना लिखा जाए। वाह जी वाह। शायरो तेज हैं वो नैन, बहुत तीखे हैं, अब उन्हें तीर या तलवार ना लिखा जाए। और तेरी रहमत के भरोसे पे कटी उम्र सो अब, तेरी रहमत के भरोसे पे कटी उम्र सो अब, वाह। तेरे आसी को गुनहगार ना लिखा जाए। वाह जी वाह। और शेर देखिएगा कि या मेरे होते हुए उसको मसीहा न कहो, या मेरे होते हुए उसको मसीहा न कहो, या मुझे आज से बीमार न लिखा जाए। वाह जी वाह। और अब लिखो कूचाए दिलदार को मक्तल आसिफ, अब लिखो कूचाए दिलदार को मक्तल आसिफ, अब इसे कूचाए दिलदार न लिखा जाए। वाह जी वाह, जबरदस्त। जी बहुत शुक्रिया। और एक हाइको पेश करूंगा, ये एक मुख्तसर सिन्फ है शायरी की, जापान वालों की तरफ से हमें तोहफे में मिली है। शाम का कर्ब सह नहीं सकता, जबरदस्त। शाम का कर्ब सह नहीं सकता, आसमां जर्द पड़ने लगता है और जहां सर्द पड़ने लगता है। जबरदस्त। और एक और गजल के 3 अशार आपकी इजाजत से। जी जरूर। तुम्हारा जिक्र करना है सबा से, ये फूलों की बका का मसाला है। क्या बात है, वाह। दुआ में तुझको मांगा है खुदा से, सो आगे अब खुदा का मसाला है। वाह। तुम्हें आसिफ में छोड़ूं भी तो कैसे, मोहब्बत अब अना का मसला। अच्छा, जो मसला इतना प्यारा बोलते हैं, मसले को मसला रहने नहीं दिया। तो ये अंदाजे भी बड़ा काउंट करते हैं। और ये एक दफा फिर एक मतलब फिर वो जो मसला बोला है ना, वो फिर दोबारा बोले ना। अच्छा स्टाइल है यार। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया कि तुम्हारा जिक्र करना है सबा से, ये फूलों की बका का मसाला है। वाह जी वाह, जबरदस्त। और दुआ में तुझको मांगा है खुदा से, सो आगे अब खुदा का मसाला है। तुम्हें आसिफ में छोड़ूं भी तो कैसे, मोहब्बत अब अना का मसाला है। वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत खूब बहुत खूब। तो जब अभी आए थे और आसिफ अभी प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ था, तो मैं पूछ रही थी यार वो वाकई मोहब्बत का कोई चक्कर शक्कर होता है शायद, तो इन्होंने कहा हाँ आयशा कहीं होता है जाकर, तो वाकई होता है कहीं। देखिए अब मैं मोहब्बत नहीं पूछने वाली, ये टिपिकल क्वेश्चन मैं नहीं करने वाली कहाँ हुई कब हुई, ये तो बंदे का पर्सनल मसला है, किससे मसला मसला मुझे याद हो गया। तो ये तो सब पर्सनल जो है वो है सारा, तो इसमें ही तो नहीं है, लेकिन वाकई ऐसा होता है। देखिए मोहब्बत तो हर किसी को होती है। एक आम कंसेप्ट है कि मोहब्बत में नाकामी पे बंदा फनकार बन जाता है। अगर ऐसा होता तो शायद ये जो बाहर रोड के ऊपर नजर आते हैं, ये जो पत्थर मारते हुए, ये सारे शायर होते और बीरो गालिब होते। मेरे ख्याल में ये एक आर्ट है और आप इस चीज को बेहतर समझते हैं कि आर्ट का ताल्लुक जो है वो सीखने से भी है,
एक अच्छा, इंस्टिंक्टिव वो चीज हमारी है। मोहब्बतें भी नहीं रही। लैला मजनू की जब पत्थर की जब बात कर, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, ये आपने भी गाना सुना होगा। देखें, आज से 100 साल बाद शायद आप, हम, लैला मजनू लोग, ये सारे हम आज के लोगों की मिसालें, हमारी ये एक आदत है कि हम असातीर की मिसालें देते हैं। अहद हाजिर में कोई जितना बड़ा कारनामा कर लेगा ना, हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे शायद। आज के किसी शायर को हम बड़ा कहना जो है ना अपनी तौहीन समझेंगे। अच्छा, इसकी क्या वजह है? इसकी क्या वजह? चलो, हम लोग तो शायर नहीं है, हम बात करते हैं, शुरा की ही बात करते हैं, तो वो भी एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, मान नहीं रहे थे। कोई शायर बड़े नहीं यार, अभी इसके इसमें वजन नहीं, इसको ये करना, इसका, तो ये क्या रीजन है? एक तो शायद कहीं ना कहीं अनाज छुपी होती है इंसान के अंदर, चाहे जितना भी इंसान जो है ना वो मुनकसिरुल मिजाज बन जाए। दूसरी जो बात ये है कि आमतौर पर जिस शायर के पास अशार नहीं होते ना, वो फिर अपने आप को बड़ा तो जाहिर करना है ना, हमने छोटा तो हमने रहना नहीं है। बिल्कुल। तो बड़ा बनने के लिए फिर यही है कि दूसरे को, वो किसी का था कि मैंने अपने से बड़े शख्स को गाली दी है, यानी अपने आप को मशहूर करने के लिए, अपने आप को बड़ा, अपने आप को न्यूज के अंदर लाने के लिए कुछ ना कुछ तो कोई स्टंट तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। आपके पास दो ही काम है, आप तो आपके पास अपना आर्ट होना चाहिए, आपके अंदर कुछ होना चाहिए जो आपको कॉन्फिडेंस दे। दूसरी सूरत फिर यही है कि आप कुछ ऐसा करें कि लोग आपको देखने को मजबूर हो जाएं, किसी को ना माने, किसी बड़े शायर के ऊपर कोई बात इस तरह की कर दें। अरे हाय, अच्छा, ये बड़ी मजे की बात की है। सोशल मीडिया से बात बड़ी जोड़ती है जी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल, आप बिल्कुल मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं, आप बेहतर तरीके से जानते भी हैं, और जो है एजुकेशन की बात जब हम करते हैं तो लोग ऐसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल इस मीडियम को, तो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जा रहा है। कुछ ऐसा करके दिखाना जो जिसपे लोग आपको गालियां दें, और फिर जो है, तो ये चीज बड़ी चल रही है आजकल। मैम, उसका एक इशू ये भी है कि हम देखना क्या चाहते हैं। हाँ। अब अगर कोई शख्स पॉजिटिविटी देखना ही नहीं चाहता तो हम दिखाते भी नहीं है। ये हमारा माइंड सेट है। अगर हम थारली एक पॉजिटिविटी जनरेट करना शुरू कर दें तो लोग देखेंगे भी सही उस चीज को। हमने एक माइंड सेट बनाया हुआ है कि अगर हम नेगेटिव चीजें दिखाएंगे तो वो ज्यादा इन होती हैं। ये होती भी है। मोरल जिसको हम कहते हैं, वो कहानियों में पढ़ा हमने, टीचर्स ने हमें बताया, और ये चीजें हमारे जमाने में होती थी, अब नहीं है, जो सीधी सी बात कहूं तो ये चीजें अब अगर कोई बताता भी है तो हम कहते हैं यार घर से पीछे किताबी बातें बता रहे हैं यार, अब वो चीजें कोई एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो समझते हैं कि शायद असल में मैम हम खुद भी इसी तरीके से हैं। अगर मैं एक बच्चे को 10 साल पहले पुरानी बात भी बताता हूँ कि हमारे दौर में ऐसा होता था, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको। हमें उसको उसके मुताबिक, उसके माहौल के मुताबिक हमें उसको ट्रीट करना चाहिए। मैं अभी आपको बता रहा था ट्रस्ट लेवल की बात। बहुत सारे पेरेंट्स इसी सोशल मीडिया एक्टिविटीज की वजह से अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए सेल फोन देने के लिए राजी नहीं है। उसकी वजह तो है ना। अब बात वही जिम्मेदारी की आती है कि हम अगर सेल फोन दे रहे हैं तो चेक एंड बैलेंस भी रखें। तो एक बड़ी मशहूर कहावत भी कही जाती है कि अगर आप सोने का निवाला भी दे रहे हैं तो शेर की आंख से देखें अपने बच्चों को, ताकि उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस अगर आप पुरानी बातें नहीं लगती। जब इस तरह की मोरल बातें हम करते हैं, असूली बातें करते हैं, और इस तरह के मैसेज देते हैं, अच्छे अच्छे मैसेज, तो अब ये लगता है यहाँ से सुनेंगे वहाँ से, यार ये ओल्ड इज गोल्ड तो है, मैं मानती हूँ, लेकिन ये चीजें पुरानी लगती हैं और लोगों को लगता है नसीहत को सुनना नहीं चाहता। ठीक है, आप मुझे स्टार्ट की, मैं अगर 2007 की बात करती हूँ तो उस दौर की जो बात, क्योंकि कुछ अच्छे भले साल हो गए जब हम बात करते थे तो हम कुछ मोरल बात करते थे, यार ये करना है, आज का दिन हमने इस तरह गुजारना है। तो अब जब मैंने देखा कि ऐसा नहीं है, माहौल बदल गया, सोचें बदल, तो अब मैंने कभी भी किसी को एडवाइस नहीं दी। क्या करना है, आपका दिल से जाता है वही कुछ करें, आप जिसपे आपको खुशी मिलती है वही काम करें। तो बदल गया ना वक्त। ऐसे ही है, लेकिन मैम ये बात भी तो हक कहना कि नसीहत का असर उस वक्त होता है जब हम खुद उसके ऊपर अमल कर रहे हो जी। तो हम भी वो बैठे हैं उसी तरीके से, उसी एक्टिविटी का हिस्सा हैं। अगर मैं किसी को नसीहत भी करता हूँ तो वो आगे से ये कि पहले आप तो कर लो, फिर मैं जाके इसको देखूंगा। ये एक अंडरस्टूड बात है कि अगर आप नसीहत कर भी रहे हैं तो आप इतना पोटेंशियल रखते हो कि आपकी बात का, आप देखें आजकल जो है मोटिवेशनल स्पीकर बड़े इन हैं। बिल्कुल। वो क्यों इन हैं, वो इस वजह से इन हैं क्योंकि वो एक सक्सेस उनको मिल गई है और सक्सेस को वो कैश करा रहे हैं। और वो कैश किस तरह से करा रहे हैं? अपनी बातों से। इट मीन्स कि हम अच्छी बातें सुनना चाहते हैं लेकिन उसको अडॉप्ट करने के लिए हम अभी भी रेडी नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मोटिवेशनल स्पीकर तो एक ट्रेंड आ गया ना, मैं कहती हूँ ये भी एक ट्रेंड आया है। ट्रेंड है, पहले नहीं था। ऐसे ही है। पहले ऐसा नहीं था। टीचर ही हमारा जो है, टीचर भी था, मोटिवेशनल स्पीकर भी वही था, वही जब बात करता था
ہم اسی کو جو ہے ذہن میں بٹھا لیتے تھے، آئیڈیلائز کر لیتے تھے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے اچھا بننا ہے، ہم نے ایک اچھا انسان بننا ہے، ہم نے اس طرح زندگی گزارنی ہے، یہ ہوگا یہ. اچھا اب ایسا نہیں ہے. ابھی آصف صاحب نے بریک سے پہلے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ اردو شاعری کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر مرزا غالب کے شعر جو ہیں کوئی اساتذہ یا استاد جو ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے نہیں تھے جس طرح سے ہمیں بتایا گیا. یعنی ٹیچر ٹریننگ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو کہ میں وہی بار بار اپنی اصلاح کرنا ہم نہیں چاہتے. ایک ٹیچر ہے اس نے اب بنایا ہوا کہ میں نے سلیبس جو ہے وہ ختم کرنا ہے، ٹائم پہ ختم کرنا ہے، ٹائم سے پہلے کرنا ہے، تاکہ مجھ سے کوئی پوچھے نہ، ہیڈ آف دا کالج یا اسکول جو ہے وہ مجھ سے کوئی سوال نہ پوچھے. اس چکر میں ہم بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہے. ہمیشہ سے یہ تشریح کرنا مشکل کیوں رہا، یہ میں ضرور جاننا چاہوں گی. اس سے بعد بھی ہمیں اپنے دور میں بھی ایسے لگا شاید ٹیچر وہ ویسے نہیں سمجھا پاتے یا انڈرسٹینڈ خود نہیں کر پاتے جیسے ہمیں سمجھاتے. بہت کم ٹیچر ہیں جو آتے ہیں کلاس میں اور دل چاہتا ہے یار اردو لٹریچر پڑھیں، شعر و شاعری کو سمجھیں، تشریح، کیونکہ تشریح تک حد تک انٹرسٹ تھا ہم لوگوں کو، شاعر بننے والی چیز نہیں تھے ہم لوگ. تو اس سے بات کرتے ہیں. تو اب بھی وہی سچویشن ہے، بچے بھاگتے اردو سے، کیوں بھاگتے؟ اس سے بات کرتے ہیں آفٹر دا شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ ایک مطلب پھر، اور بات ہو رہی ہے اردو لٹریچر کی، اور مشکل جو ہے ورڈز ہوتے ہیں، لفظ ہوتے ہیں، اور آج کے بچے بھی اردو سے بھاگتے ہیں. اچھا کیوں بھاگتے ہیں آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. ٹیچر کا وے آف لرننگ جو ہے کچھ ایسا ہے یا ویسے نہیں انٹرسٹ پیدا کیا جاتا؟ کیوں بچے لٹریچر سے دور بھاگتے ہیں؟ اور کوئی جو ہے جب کوئی ایسی پرسنالٹی آ جاتی ہے جس کو لٹریچر میں انٹرسٹ ہوتا ہے تو میں حیران ہوتی ہوں یار آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں. تو کیا ریزن کیا ہے؟ وہ میڈیا جو ہے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں، آپ چائنا چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو ہر سائن بورڈ ان کی اپنی لینگویج میں ملے گا. بالکل. حتیٰ کہ ان کی جو الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں اس میں بھی ان کی اپنی لینگویج موجود ہے. سیل فون کے اندر بھی وہ اپنی لینگویج پریفر کرتے ہیں. یہ انفلوئنس ہے ہمارے میڈیا کا کہ ہمیں انگلش کے پیچھے لگا دیا ایک دفعہ. بالکل. مجھے یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، کوئی 6 کلاس سے انگلش پڑھائی جاتی تھی. اس سے پہلے اردو میں ساری چیزیں وہ ایک ایزی انگلش کی ہمارا دور یہی تھا. تو ایزی انگلش کی بک 6 کلاس سے بچے کو پڑھائی جاتی تھی. اس سے پہلے والے جو بچے تھے وہ اردو ہی پڑھتے تھے اور اردو سمجھتے تھے، اردو لکھتے تھے. جب ہمیں ایک KG کلاس سے، کنڈر گارڈن سے ہمیں وہ چیز دی جا رہی ہے تو ہم ایک چیز ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی، ہم دیکھ ہی نہیں رہے، ہم اس کو پڑھ ہی نہیں رہے، تو ہم اس چیز سے اوائڈ کرتے ہیں. مدر لینگویج کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. مادری زبان میں بچوں کو سٹارٹ کرانا بہت ہی ضروری ہے. تو ہو جاتے ہیں ڈوڈر کہاں بن جاتے ہیں، نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں، اپنی مادری زبان میں بھی کچھ اور کچھ بول رہے ہوتے ہیں. ہمارے بچوں کو دیکھنے واقعی یہ حقیقت ہے، میں ایکسیپٹ کرتی ہوں ایسے ہی ڈوڈر کہاں بچے بن جاتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. ابھی آپ پوچھیں گے کہ ڈوڈر کہاں کیا ہوتا ہے تو وہ کباب جو کہ چال اپنے کہتے ہیں نا بھول جاتے ہیں، ہنسی چال اپنی، تو وہ والا حال ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ لینگویج جو ہے ہم جو مرضی کر لیں، جب ہمارے تعلیمی نظام کے اندر وہ چیز ہمیں اس امپورٹنس کے ساتھ نہیں پڑھائی جاتی. اگر آپ دیکھیں اب تو مختلف جو ایک کمپلسری سبجیکٹ ہیں، سائنس سبجیکٹ کے پیچھے ہم ویسے بھاگ رہے ہوتے ہیں. ہماری سائنس تھارلی انگلش کے اندر ہے، ہماری میتھس انگلش میں ہے، انگلش میں ہے. تو مطلب ہر طرف جب انہیں انگلش پڑھنے کو ملتی ہے تو خود بخود ہم اردو سے معیار بنا لیا ہے نا. تو آپ کہتے ہو کہ یار پڑھا لکھا بندہ اس کو تو انگلش آتی ہوگی، انگلش جو اردو بولتا ہے وہ تو لازم بات ہے، یا پنجابی بولتا ہے یا سرائکی بولتا ہے تو یار یہ تو مدر لینگویج ہے تو اس کا مطلب یہ پڑھا لکھا، یہ تو نارمل بندہ ہو گیا نا. جب تک آپ انگلش کے 1-2 لفظ نہیں بولیں گے، الفاظ نہیں استعمال کریں گے. میں یہاں آئی اس چینل پر میں اپنی اردو تصحیح کرنے میں مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے ایمان سے. مجھے اچھا لگتا ہے جب ہر دن ہر نئے دن میں کہتی ہوں میں اردو کے الفاظ سیکھ رہی ہوں. وہ کہتے ہیں نا مشکل کٹھن الفاظ مجھے سیکھنے کو ملتے ہیں، لفظ نہیں سمجھ مجھے کے لگتے ہیں تو مزہ آتا ہے یار. اچھا ہے یار، یہ اپنے ہی چلیں زبان جو ہے، قومی زبان جو ہے اس کو تو اچھی طرح سے سیکھ لیں. انگلش میں تو نہیں کر سکتے، یہ تو آپ کی زبان ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے آپ کو کہیں ضرورت پڑتی ہے کمیونیکیشن کی، باہر جانا ہے تو پھر آپ کو ضرورت پڑتی ہے، لیکن اپنے ملک میں ایسا کیوں کرتے ہیں ہم لوگ؟ جبکہ ہمیں پتہ ہے ہم سب کی زبانیں جو ہیں یہاں کی کون کون سی بڑی میٹھی میٹھی زبانیں ہیں، بڑی پیاری پیاری یہاں کی زبانیں ہیں، پھر بھی ہم
ये मेरे शायर भाई हंस रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगी, आप बताएं आसिफ क्या वजह क्या है? ये सबसे बड़ी बात ये है कि हम क्लियर नहीं है। हाँ। हम क्लियर नहीं है कि हमें क्या करना है। हम जब तक बच्चे को हमारी माँ ये नहीं कहते बेटा फिनिश कर लो, हाँ, लफ्ज़ तो नहीं होता। फिनिश कर लो, एप्पल खा लो, क्या है ये? हाँ। अच्छा, सेब कहना जो है ना वो तौहीन समझते हैं। अच्छा, फिर बच्चा सराइकी घर में पैदा हुआ है, फिर उसके साथ उर्दू बोली जा रही है, उधर उसको इंग्लिश मीडियम में दाखिल करवाया जा रहा है, फिर उसने जब जॉब करनी है तो फिर दोबारा सराइकी माशरे में लौट के आना है, और फिर आगे से उसको मुल्ला ने कहना कि हिसाब तेरा अरबी में होगा। अच्छा, यानी एक अमलगम बना के रख दिया है ना। अच्छा, फिर हमने खुद को महरूम कर लिया है। आप अपने बेटे को, बच्चे को जब सराइकी से महरूम कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? आप इकबाल सोकड़ी से महरूम कर रहे हैं, आप अजीज शाहिद से महरूम कर रहे हैं, आप बड़े शोरा से, ये असातीरी नाम इनको कह सकते हैं, या आज के अहद के जो बड़े नाम हैं। इसी तरह जदीद इतनी अच्छी सराइकी शायरी हो रही है। आप मिसालें ले लें, आबिद बिलाल से महरूम कर रहे हैं अपने बच्चों को, शहबाज मेहरवी की शायरी नहीं पढ़ने दे रहे, खालिद जावेद की शायरी नहीं पढ़ने दे रहे। क्यों? क्योंकि सराइकी को हमने कमतर समझ लिया। अच्छा, उसके बाद उर्दू आती है और आपने फिर वही लोगों ने कंसेप्ट बना लिया, जो मेरे घर में मौसी होती है ना वो तरह की बोलती है। ये कितनी गलत बात है यार। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद अब आगे चलें थोड़ा सा, तो ये है कि शरह की बात जो आपने पहले की थी कि शरह दिलचस्प क्यों नहीं लगती हमें शायरी की, उसकी वजह भी यही है कि हमारे असातिज़ा भी वो क्लियर नहीं है। अच्छा, हम हर चीज़ को मजहब से जोड़ना चाहते हैं या सो कॉल्ड इखलाकियात से जोड़ना चाहते हैं। हम ये भी क्लियर नहीं है कि इखलाकियात किसे कहते हैं। हम किसी चीज़ में क्लियर नहीं है। हम शिद्दत पसंद लोग हैं, बन चुके हैं बदकिस्मती से, और जिस माशरे में अदब मर जाए वो माशरा शिद्दत पसंद बन जाता है। अदब आपको नॉर्मलाइज करता है। बिल्कुल। अच्छा, मैं खुद जो है, आपको पता है इतने अरसे सराइकी प्रोग्राम करती रही और मेरी मदर लैंग्वेज सराइकी है, ऐसी कोई बात नहीं। तो जब मैं रूटीन वाइज उर्दू बोलना मैंने शुरू किया, और यहाँ मैं अक्सर वर्ड्स आपको बताती हूँ सराइकी के, ये वर्ड्स हैं, ये अगर आपको, बहुत सारे लोग हैं जो लाजिम बात है सराइकी भी सीखना चाहते हैं, तो मैं वो भी बता रही होती हूँ, लेकिन उर्दू के लफ्ज़ मैं भी सीख रही हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मज़ा आ रहा है जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप तशरीफ लाए। आसिफ अली अवान हमारे साथ थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जुबैर हुसैन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको दूर से तशरीफ लाए, तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। मैं चली जी बिल्कुल नाज़रीन किचन में, और शमा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति के किचन में आयशा यानी कि मैं जा रही हूँ, और हमारे जो भाई हैं वो बना चुके हैं चिकन शाशलिक था, वेज ग्रिल्ड चिकन। यार इतना औखा नाम है, तो बस आप ही नाम याद किया करें। मेरे तो जहन जो है ना बादाम खाने की जरूरत है, उम्र का तकाजा है, तो अब हंसेंगे इस पर, है ना? तो हंसी तो मुझे भी आती है। अच्छा, तो क्या बना रहे हैं? अच्छा जी, अब इसकी क्या है? सॉस को फाइनल करेंगे। ये क्या किया आपने? ये चिकन इसको ग्रिल कर दिया इसको। वाह जी वाह, जबरदस्त। तो मैं उठा रही थी तो मुझे एहतियात करने की ज़रूरत थी। जब आप इस तरह जो है कभी भी दम उठाते हैं तो आप ये देख लें कि भाप जो है डायरेक्ट आ रही होती, तो इससे बचना ज़रूरी है, एहतियात करना बहुत ज़रूरी है ना? ठीक है, अब बताएं। अब इसको सॉस को हम फाइनल करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमने प्याज डाले, फाइन चॉप जो है कि वो प्याज डाल दिए। कुछ चुरमा प्याज, इसको हम थोड़ा सा जो है कि ब्राउन करेंगे। फिर क्या किया? ये मेरा ख्याल है ये चिकन जो है, ये चिकन पाउडर है, देखिए चिकन ये भी इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, साथ गरम मसाला भी पड़ा है। नहीं, ये गरम मसाला नहीं क्या है, ये ओरिगेनो है। ये ओरिगानो है। तो सही रेसिपी तो आपको हमारे तनवीर भाई भी बता सकते हैं। अच्छा जी, अब जो हमने सॉस पहले तैयार की थी उसी को फिर इसी में जो है कि वो डाल देंगे। ठीक है, वाह जी वाह। तो ये इतनी मेहनत का काम है तनवीर भाई, अच्छा खाना है तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी, ये बात तो सही है। ठीक है, वही सॉस अब इसमें हम जो है कि मसाले डालेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले इसमें नमक हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम है। ठीक है, ठीक है, और थोड़ा सा टच जो है वो चिकन पाउडर का है। ठीक है, और इसमें काली मिर्च हाफ चम्मच, काली मिर्च। ठीक है, ये हमने डाल दी। और हमारे नाज़रीन चाहें तो स्क्रीन पर ये देख भी सकते हैं, और स्क्रीन पर आ रही है, और अगर कोई मिस हो भी जाए तो यहाँ पे नजर आ जाएगी। ठीक है, ठीक है जी, जबरदस्त। अब आखिरी काम जो रह गया है वो हमारा लेमन का रह गया है, जो इसमें हम सॉस तो मजे की बनी है। अच्छा, लेमन भी डालना है इसमें? जी, लेमन बटर सॉस है ना, तो वाह जी वाह जी।
تو دو پھر عدد تو اس میں ایک خاص اروما بھی آئے گا اور ہلکا سا کھٹا پن بھی آئے گا. مزے کی چکن جو ہے میں سکوں ٹیسٹ کتنا فرق ہوا. کھٹا پن آ رہا ہے. ہلائیں اس کو. یہ میں ہلاتی ہوں. تو متواتر ہلانا بھی ہے تو اس کے لیے کسی نہ کسی سے ہیلپ لے لیں. گھر میں بچے ہیں اور ہسبینڈ اگر گھر میں ہوں تو مل کے جو ہے اچھی اچھی کوکنگ کریں. جی تو اب چکن نکالیں. سوس ہماری تیار ہو گئی. ذرا اس کا ٹیسٹ بھی تھوڑا سا اچھا ہے. کیا ہے ٹیسٹ مزے کا ہے. دیکھیں آپ بھی دیکھ لیں. ہم خواتین کو تو عادت ہوتی ہے جیسے جیسے ساتھ ساتھ کھانا بناتے ہیں تو ویسے. اچھا یہ پک گئی چکن گرل ہو گئی. اس کو نکال دیں. اس کو ابھی ہم. واو زبردست. تو مزے کی جو. اچھا اس پر ہم نے کیا کیا لگایا تھا مطلب پھر ریپیٹ کر دیں. ہم نے اس پہ مسٹرڈ شوائنگ لگایا تھا. اس کے علاوہ ہم نے اس پہ مسٹرڈ سوس لگایا تھا. مسٹرڈ پیسٹ سوری لگایا تھا. ٹھیک ہے کے بعد ہم نے. ٹھیک ہے. واہ جی واہ. یہ گرل چکن جو ہے تیار ہو رہی ہے وتھ بٹر جو ہے سوس کے ساتھ. مزے کی سوس بہت مزے کا لیکن محنت ہے. پہلے بنایا ہم نے سوس پھر دوبارہ جو ہے اس میں ڈالا جو ہے پیاز بریک بریک فائن چاپ کٹا ہوا اور اس کے بعد اس میں ڈالا لیمن بٹر سوس جو ہے اب یہ تیار ہے اور یہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے. واہ جی واہ. یہ ہو گیا زبردست کام. اور جی بالکل تو منہ میں پانی آ رہا ہے آپ لوگوں کے. یقیناً تو گھر میں آپ نے ٹرائی کرنا ہے اور لگ رہا ہے مجھے بھی کہ یہ بہت ٹیسٹی چکن بنا ہے اور نئی چیزیں ٹرائی کرنی چاہیے. اس لیے تو جیل بھائی کے بغیر ہمارا کچن ادھورا ہوتا ہے کہ یہ آتے ہیں اور کچھ نئی چیزیں سکھا دیتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی جی بالکل یہ تیار ہو چکا ہے گرل چکن اور ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر. کہیں مت جائیے گا ناظرین, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر. اور پاکستان لائنز یوتھ کونسل کا پیغام امن کا قیام اور رواداری قومی ذمہ داری ہے کووڈ-19 کی وبا کے دور میں. تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ آج گیسٹ بھی ہیں. میں چاہوں گی کہ ان کا تعارف کرا دوں. ہمارے ساتھ کنسلٹنٹ ہیں فیملی فزیشین ہیں ڈاکٹر نصرت الطاف صاحبہ. تو ان کو ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو آپ تشریف لائیں. موسٹ ویلکم. اور ہمارے ساتھ صحافت میں جانا مانا اور پہچانا نام ہے صحافت کے میدان میں اور جیو گروپ سے تعلق رکھتی ہیں, جرنلسٹ ہیں ہمارے ساتھ میمونہ سعید ہیں. ان کو ویلکم کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. بڑے عرصے بعد میمونہ ملاقات ہو رہی ہے تو ایک وارملی جو ہے ویلکم کہیں گے. اور بہت اچھا لگا کسی بہانے سے جو ہے ملاقات جو ہے آپ سے ہو گئی. تو ڈاکٹر نصرت آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں اور جو آج کا سوال ہے جو ہم پوچھنا چاہیں گے وہ یہ کہ کرونا وائرس جو ہے اس کی ہنگامی صورتحال میں امن کی آپ کیا سمجھتے ہیں, کتنی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو عائشہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی اور روحی چینل کا, پاکستان لائنز یوتھ کونسل کا, جنہوں نے خاص طور پہ اس سٹریس والے پیریڈ میں جو ایک عالمی وبا ہے اس پر اتنے سیریس ایشو پہ کام کرنا شروع کیا جو کہ بہت کم آرگنائزیشنز کر رہی ہیں اور اس میں ڈاکٹرز کا بڑا اہم کردار ہے. تو اس حوالے سے آج موقع ملا ہے تو ہم ضرور اپنا رول پلے کریں گے کہ امن جو ہے اس وقت اگر ہم اپنی سراؤنڈنگز میں دیکھیں تو ہر شخص بے چین ہے, پریشان ہے اور بہت زیادہ ایک تناؤ کا شکار ہے جو نظر آتا ہے. اس میں ہم پاکستان لائنز یوتھ کونسل نے بڑا اچھا رول پلے کیا کہ رواداری جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور ہم لوگ امن کے پیغام کو لے کر بحیثیت خواتین, بحیثیت ڈاکٹرز, بحیثیت معاشرے کے ذمہ دار لوگ امن کے پیغام کو پھیلا سکتے ہیں. میڈیا اس میں بڑا اچھا رول پلے کر سکتا ہے کہ امن کے پیغام کو آگے پھیلایا جا سکتا ہے. ہر عورت بحیثیت ایک خاندان کا فرد امن کے پیغام کو آگے لے کے چل سکتی ہے کہ جس طرح اب ہمیں لاک ڈاؤن کا پیریڈ آ گیا تو اس میں سب لوگوں کو اپنا لمیٹڈ جگہ پہ رہنا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو کاؤنسلنگ کے ذریعے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے.
اور اگر ہم اس کو براڈ ویژن میں دیکھیں تو جس طرح بین الاقوامی مسائل ہیں، بین المذاہب ہیں، ان کے سارے مسائل کو دیکھا جائے تو وہ بھی ڈسکشن کے تھرو حل ہو سکتے ہیں کہ امن کا پیغام ضروری ہے دینا، تو لوگوں کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کیا جائے کہ یہ رواداری کا پیغام ضروری ہے. سو میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ اس موقع پر اگر ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی سٹریس، چھوٹی چھوٹی ٹینشنوں کو ہی حل کر لیں تو وہ بڑی ٹینشن میں آگے کنورٹ نہیں ہو سکتے. بہت خوبصورت بات کی ہے آپ نے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو، چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو اگر ہم اسٹارٹ سے ہی حل کر لیں تو یہ بڑھنے نہیں پائیں گے. بات ہی بہت زبردست. اچھا جی، میمونہ سے پوچھتے ہیں کہ رویہ کیا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں رویے کی تشکیل سے ہماری زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں میمونہ اس حوالے سے؟ عائشہ، رویہ جو ہے ہر انسان کا انفرادی عمل ہوتا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی وہ ان کی فیملی سے جو ہے وہاں پہ ان کی تربیت، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ماں، والد، اور جب اس کی فیملی اگر وہ کمبائنڈ فیملی ہے یا اگر وہ کمبائنڈ فیملی نہیں بھی ہے تو آس پاس کا جو اس کا ماحول ہوتا ہے وہاں سے اس کا رویہ جو ہے تشکیل پانا شروع کرتا ہے. اس میں تعلیمی ادارے جو ہے ان کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ بچہ جب 3 سے 4 سال کا ہوتا ہے تو وہ اسکولنگ اس کی سٹارٹ ہوتی ہے، پھر آگے جس طرح سے ایج اس کی بڑھتی جاتی ہے تو تعلیمی ادارے بھی جو ہے اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. سب سے پہلا جو کردار ہے وہ ایک فیملی کا ہوتا ہے، جو فیملی یونٹ ہوتا ہے وہاں سے یہ رویے بلڈ ہونا سٹارٹ کرتے ہیں. تو جس طرح آج کا آپ کا موضوع ہے امن کے حوالے سے، رواداری کے حوالے سے، اس میں ڈیفینیٹلی یہ تمام جو یونٹس مل کر کردار ادا کرتے ہیں وہیں سے ہی بچے کی مثبت اور منفی رویے کا تعین ہونا سٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ بچے کی تربیت کس طرح کی کرتے ہیں. اب ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں ظاہر ہے وہاں پر بہت سارے ایلیمنٹس ہیں تربیت کے، جس میں مذہبی بھی ہے، آپ اس کا ثقافتی بھی ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے ایک ڈائیورسٹی ہے اس میں، اس کے سوسائٹی میں، تو اس میں آپ اس کی زبان کے حوالے سے، ثقافت کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے یہ کمبائن جو ہے آپ ایک اس کی تربیت سٹارٹ کرتے ہیں جو اس کے رویے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. بالکل، اور یہی چیزیں تشکیل دیتی ہیں، یہی تشکیل اس کے انسان کے کردار کو بھی تشکیل دیتی ہیں. ڈیفینیٹلی سب سے زیادہ جو امپیکٹ ہوتا ہے کسی بھی بچے کے رویے کا وہ اس کے کردار کے اوپر ہوتا ہے جب اس نے جا کر سوسائٹی کے اندر اپنا ایک رول پلے کرنا ہوتا ہے. تو یہ مختلف لوگ ہوتے ہیں جو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، اس میں شامل ہوتے ہیں. ایک شخص جو ہے اس پر صرف اس کی ماں کا یا اس کے والد کا امپیکٹ نہیں ہوتا بلکہ بہت سارے لوگوں کا امپیکٹ ہوتا ہے. تو ہر شخص کو اپنا انفرادی کردار ادا کرنا ہوتا ہے. اب یہ اس کی سوچ ہے کہ وہ اس کو منفی لے کر چل رہا ہے یا مثبت لے کر چل رہا ہے. بطور ایک جو شخص کے جو انفرادی جو شخص ہوتا ہے اسے خود بھی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ جو سوسائٹی سے اور جو اپنے گھر سے تربیت حاصل کر رہا ہے وہ اسے کس طرح سے سمجھ رہا ہے اور اسے وہ آگے کس طرح سے لے کر چلے گا. تو یہ رویے جو ہے یہ کبھی اچھی تربیت کی شکل میں سامنے آتے ہیں اور کبھی بری تربیت کی شکل میں سامنے آتے ہیں. بالکل، یہ میں سمجھتی ہوں. نو ڈاؤٹ. اچھا، دوسروں کے خیالات اور جو نظریات ہیں ان کا احترام کرنا کتنا ضروری ہے مولانا، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ عائشہ، اس وقت جو کنڈیشن ہے اس میں ہم دوسروں کے جو سوچ ہے اس کا شاید ہم احترام نہیں کرتے ہیں. بالکل. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، ہم ہی صحیح لکھتے ہیں، بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں. دوسرا جو ہے اس سے ہمیں اختلاف وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے. اب یہ وہی تربیت اور رویے کی بات ہے کہ آپ اپنے بچے کو گھر سے کس قسم کی تربیت دیتے ہیں، کہ کیا صرف آپ ہی صحیح ہیں یا آپ نے کسی دوسرے کو بھی ٹھیک سمجھنا ہے، درست سمجھنا ہے. جب یہ آپ کو اپنے والدین سے اور اپنی فیملی سے جب یہ تربیت نہیں ملنا سٹارٹ ہوگی اور صرف آپ کو میں سکھائی جائے گی تو تب جو ہے یہ اختلافات اور تنازعات جو ہے زیادہ بڑھتے ہیں. بالکل. اب اس میں جو ہے پھر کچھ ایسے ایلیمنٹس بھی شامل ہوتے ہیں جن کے اپنے مفاد ہوتے ہیں. جب آپ ایک بڑے پرسپیکٹو میں ہم دیکھیں تو اس میں پھر اس طرح کے رویوں کے جو تشکیل پاتے ہیں ان کو لوگ جو ہے وہ پک کرتے ہیں. اس میں پھر مذہب کے حوالے سے بھی جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، لسانی بنیادوں پر بھی استعمال کیا جاتا ہے منفی رویوں کو. اور یہ وہ تنازعات ہیں جو اس وقت ہمیں جن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ہماری جو
پاکستان میں رہتے ہوئے ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں وہاں پر بہت سارے ڈیفینیٹلی تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. چاروں سرحدیں جو ہیں وہ ایک الگ مذہب سے تعلق رکھتی ہیں. بالکل. تو وہاں سے جو رویے ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں یا جو ہم اپنے گھر میں بچوں کو جو سکھاتے ہیں، تو یہ مین جو پوائنٹ ہے آپ کا جو کویشچن ہے اسی سے کنیکٹ کرتا ہے کہ رویہ ایسا سکھایا جائے انہیں. میمونہ دیکھتے ہیں معذرت کے ساتھ یہاں بات کاٹ رہی ہوں، جب ہم کہتے ہیں کہ دوسروں کے خیالات کا جو ہے اہمیت دیں یا جو ہے احترام کریں، یہ چیز ہمارے معاشرے میں کم ہے. بالکل. یعنی ہم دوسروں کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، دوسروں کی بات سننا نہیں چاہتے، دوسروں کے نظریات. تو یہ برداشت جو ہے، قوت برداشت جو ہے، اس میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ چیز ہمیں اپنے رویوں میں لانے کی ضرورت ہے. بالکل. وہی میں نے کہا کہ جو آپ کا کویشچن تھا فرسٹ، یہ اس سے کنیکٹ کرتا ہے کہ جب آپ اپنے اندر برداشت لائیں گے کہ اگر میں یہ چاہتی ہوں کہ کوئی میری بات سنے، تو مجھے اپنے اندر یہ بھی پیدا کرنا ہوگا کہ میں کسی دوسرے کی بھی بات سننے اور برداشت کرنے کی جو ہے اسے رکھوں گی اگر، تو اس کے بعد جو ہے ہمت رکھے، طاقت رکھے. یہ دو چیزیں جو ہے بہت ہی ضروری ہیں. ڈاکٹر بالکل ہمارے ساتھ عزت ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. اور خواتین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو خواتین کا معاشرتی عمل میں کیا کردار ہونا چاہیے، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ خواتین معاشرے میں آپ دیکھیں اس وقت ہماری خواتین کی پرسنٹیج آلموسٹ 55% ہے، تو وہ ہاف آف دا سوسائٹی تو وہ پہلے ہی بنا رہی ہیں. اب اگر وہ معاشرتی طور پہ اہم ایک مثبت رول ادا کرتی ہیں تو ظاہر ہے کہ معاشرہ ترقی کرے گا. اس میں سب سے پہلے معاشرے میں ان کی ماں بہن کی حیثیت سے وہ رول پلے کر رہی ہوتی ہیں. اگر وہ گھر سے باہر جاتی ہیں تو وہ ایز اے باس، ایز اے سبارڈینیٹ کام کر رہی ہوتی ہیں. تو اگر ان کے اندر اچھے رویے، اچھے اخلاق، رواداری، برداشت، یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو یقیناً وہ ان چیزوں کو لے کے سارے اپنے کاموں کو مثبت انداز میں ادا کر سکتی ہیں. تو خواتین ہر لحاظ سے جہاں پر بھی چھوٹے چھوٹے کام ہو رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو حل کر سکتی ہیں، اس میں اپنا اچھا رول پلے کر سکتی ہیں. تو خواتین ملک کی ترقی میں اسی طرح رول پلے ہو سکتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ خواتین کو جو ہے اپنے جس مقام پہ ہیں، جس جگہ پہ ہیں، اس جگہ پہ اپنا کام، اپنے کردار ادا کریں گی تو ضرور ترقی بھی ہوگی اور ہمارے اس پیغام کو بھی آگے پہنچا سکتی ہیں. بالکل بالکل انشاءاللہ. تو یہی بات میں مولانا سے پوچھنا چاہوں گی کہ خواتین کا معاشرتی امن میں کیا کردار ہونا چاہیے، آپ کیا سمجھتی ہیں مولانا؟ خواتین کا جو معاشرتی امن میں کردار ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہے کہ تربیت کا جو زیادہ تر دار و مدار ہوتا ہے کسی بھی شخصیت کی، وہ ماں کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر گھر کے اندر جو ہے بہنیں ہیں وہ گھر میں موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہم جب باہر جائیں تو ہمیں ایک سیف ماحول ملنا چاہیے، وہ کسی بھی حوالے سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ہراسمنٹ نہ ہو، امن ہونا چاہیے. مطلب اس کے مختلف پہلو ہیں. تو بطور ماں، بطور بہن، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنے بھائیوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہم جب باہر نکلتے ہیں، وہ چاہے آفس ہے یا کوئی بھی اس میں ہے، تو ہم تعلیمی اداروں میں، دفاتر میں جاتے ہوئے اس طرح کا ماحول چاہتے ہیں. بالکل. جہاں پر ہمیں بات کرنے کی مکمل آزادی ہو، ہم کسی بھی ایشو کے اوپر جس سے کوئی ایسا تنازع نہ پھیل سکتا ہو اور اچھے طریقے سے جو ہے اسے سمجھنے میں. تو یہ ایک ڈیفینیٹلی فیمیل کا جو ہے اس میں کافی اہم کردار ہے کہ وہ اپنی فیملی کو کس طرح سے لے کر چلتی ہے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ صرف ماں ہی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے، ڈیفینیٹلی سب سے اہم کردار ان کا ہے، لیکن اس کے ساتھ گھر کے اندر جو دیگر خواتین ہیں، اور اگر آپ کی کوئی فیمیل کولیگز ہیں یا آپ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں ہیں تو آپ کی کلاس فیلوز ہیں، ایک یہ یونٹی ہوتا ہے. آپ اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح سے پوری لائف جو ہے وہ اکیلے انسان نہیں گزار سکتا اور اس کے اندر مختلف اسے وقت کے ساتھ ساتھ مختلف پہلوؤں سے گزرتے ہوئے، زندگی کے مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ رہنا پڑتا ہے. تو یہ اسی طرح سے ہی ہے کہ اس میں آپ خواتین کا جو ہے ڈیفینیٹلی بہت پازیٹیو رول ہونا چاہیے اور وہ جو ہے چیزوں کو بہت مردوں سے زیادہ کینلی سمجھتی بھی ہیں. بالکل. اور اس کے اوپر وہ اسے جو ہے ریئیکٹ بھی کر سکتی ہیں. بالکل. اچھا میمونہ، میڈیا کی بات کرتے ہیں کیونکہ آپ جو ہے میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، تو آپ سے جانتے ہیں کہ میڈیا جو ہے سماجی ذمہ داری کے طور پر نفرت انگیز گفتگو اور معاشرتی اختلافات، بین المذاہب اور بین المسالک ہم آہنگی میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟
आयशा, सबसे क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उससे पहले मीडिया का और फिर सोशल मीडिया का। आप सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए जो है अभी लॉज बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर वो ये है कि हर शख्स के हाथ में है, वो तालीम याफ्ता है, गैर तालीम याफ्ता है, वो आपके कंट्रोल में फिलहाल नहीं है। उसमें जाहिर है कि आपकी जो सोच है आप उसे उसके हिसाब से लिख देते हैं, बोल देते हैं उसके ऊपर। अब मीडिया जो है वो एक इदारा है, वहां पर आपकी जुबान का बहुत ज्यादा ख्याल है। ऐसी जुबान लिखनी और बोलनी चाहिए जिससे किसी किस्म का किसी की दिल आजारी ना हो। बिल्कुल। स्पेशली इसमें जो है कंटेंट राइटर्स जो हैं, रिपोर्टर्स जो हैं, उनको खास तौर के ऊपर इसके ऊपर SOPs बनाने चाहिए कि ऐसी चीज जिससे ना सिर्फ दूसरी अकलियतों बल्कि जो मसालिक हैं उनकी भी दिल आजारी ना हो। जो उनके मजहबी जो त्यौहार होते हैं उसके हवाले से भी जो रिपोर्टिंग है वो बहुत सेंसिटिव होती है। इवन ये मौजू ही इतना सेंसिटिव है कि इसके ऊपर हर इंसान बात करते हुए और लिखते हुए कई बार सोचता है, क्योंकि मजहब जो है वो किसी का भी वो सबसे खूबसूरत और उसकी सबसे करीब तरीन चीज होती है, वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, उसके ऊपर रिएक्शन भी फौरी तौर पर आता है। तो ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर मीडिया का तो सबसे ज्यादा जो है जिम्मेदारी उसके ऊपर आयद होती है कि वो कोई ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल ना करे और कोई ऐसी जुबान ना इस्तेमाल करे जिससे किसी की भी दिल आजारी हो। बहुत सारे ऐसे वाकयात रिपोर्ट भी हुए जिसमें इन चीजों को जो है मीडिया की तरफ से उन जिम्मेदारी का ख्याल नहीं रखा गया। लेकिन मैं खुद कुछ ऐसे इवेंट्स की रिपोर्टिंग मैंने खुद भी की जिसमें मैंने ये देखा कि जहां पर ये फील हुआ कि शायद तनाज़ा फैल सकता है जो कि मसलकी हो सकता है या मजहबी हो सकता है, उसमें मीडिया ने अपना बहुत ज्यादा पॉजिटिव किरदार अदा भी किया। उसको मीडिया पर समटाइम नहीं दिखाया गया कि अगर ये बात हुई तो ये अभी एक शहर के अंदर है तो फिर ये पूरे मुल्क में फैल जाएगी। बिल्कुल। उसको कंट्रोल करने के लिए जब हम बात करते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए जो है मीडिया ने अपना बहुत अच्छा रोल भी प्ले किया है। लेकिन फिर भी अभी भी क्योंकि वक्त के साथ साथ जो है ये चीजें ज्यादा शिद्दत इख्तियार करती जा रही हैं, लोगों के हाथ में जिस तरह से ज्यादा टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और वो उसको अपनी तौर पे समझता है, देखता है, तो ये चीजें अब उसको जो है थोड़ा सा मीडिया का किरदार मजीद इसमें जो है मजबूत होना चाहिए। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। ममूना सईद से मुलाकात भी हो गई थी बहाने से, और थैंक यू आप तशरीफ लाए। पाकिस्तान लायंस यूथ काउंसिल का शुक्रिया कि उनके बहाने से आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू जी। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आप एक मतलब फिर। पाकिस्तान लायंस यूथ काउंसिल का पैगाम, अमन का क़याम, रवादारी कौमी जिम्मेदारी है कोविड-19 की वबा में। तो इस हवाले से बिल्कुल हमारे साथ गेस्ट हैं, और हमारे साथ जिन्होंने अभी हमें गेस्ट जो है जिन्होंने ज्वाइन किया है, हमारे साथ आबदा बुखारी हैं जो सदर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वुमेन विंग की। इनको हम खुश आमदीद कहेंगे, वेलकम कहेंगे। कैसे हैं? बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, और उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। और बात करेंगे आपसे आबदा बैनुल मज़ाहिब और बैनुल मसालिक जो हमारी की मौजूदा सूरत हाल है, उस हवाले से आप क्या कहती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया बहुत ज़्यादा पाकिस्तान लायंस यूथ काउंसिल का, थैंक यू, रोही टीवी चैनल का, आप लोगों का, पूरी टीम का, कि ये जो मौजू चल रहा है और मुसलसल एक आप लोगों ने कैंपेन शुरू की है रवादारी के हवाले से, और उसके साथ साथ कोविड-19 के हवाले से माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। आप लोगों की कैंपेन रेडियो पे भी चल रही है, चैनल पे भी चल रही है, तो ये लोगों के तरफ अपना पैगाम पहुंचाने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप लोगों को किस तरह अवेयर कर सकते हैं। रवादारी के हवाले से, बैनुल मज़ाहिब और बैनुल मसालिक के हवाले से बात हो रही है, तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि इसमें जो है हमारा जो किरदार है ख़ास तौर पर मुआशरे का, फैमिली का, वो बहुत ज़्यादा अहम है। हमारे उलमाए कराम का ख़ास तौर पे कि जब हम अपने बच्चों को मसाजिद में भेजते हैं, जुम्मे के खुतबात होते हैं, तो उसमें उलमाए कराम का बहुत बड़ा रोल जो होता है वो प्ले कर सकते हैं कि किस तरह हम लोगों ने सब मसालिक को, सब मज़ाहिब को साथ लेके किस तरह से चलना है। तो इसमें सिर्फ ये नहीं है कि अगर हम मुसलमान हैं तो हमने सिर्फ मुसलमानों का ही कर, क्योंकि इंसानियत सबसे पहला जो दर्स है वो इस्लाम का भी इंसानियत ही है कि आपने इंसानों के साथ किस तरह से बिहेव करना है। कि अगर आपके साथ कोई हमसाया रहता है, वो चाहे किसी भी मजहब या मसलक से ताल्लुक़ रखता है, अगर वो भूखा सो जाएगा तो आपसे उसका हिसाब होगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि वो मुसलमान था, वो यहूदी था, वो ईसाई था, वो क्रिश्चियन था, कुछ भी था, वो भूखा क्यों सोया, वो किसी भी मजहब से या किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता था, ये आपसे जिम्मेदारी आयद होती है कि वो भूखा क्यों सोया।
تو یہ ہمارے جو اسلام ہے خاص طور پہ اس کا خاصہ ہے، اس نے نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ ہمارے اسلام نے تو جانوروں کے بھی حقوق جو ہیں وہ اس میں رکھے ہوئے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ اپنے کس طرح سے اچھا سلوک کرنا ہے. تو انسانیت تو بہت اوپر لیول کی چیز ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ روڈ پہ مر رہا ہے یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ اس سے پہلے یہ نہیں پوچھیں کہ آپ کس مذہب یا کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے آپ اس کو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے جلدی ہاسپٹل پہنچا کر اس کو ریسکیو کیا جائے اور اس کی جان بچائی جائے. تو یہ انسانیت کے نمونے ہیں نا کہ اور یہ ہمارے اسلام اور بلکہ دنیا کے سارے مذاہب، کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو آپ کو انسانیت کا درس نہ دیتا ہو. یہ انسان کے اپنے اندر کی یا معاشرے کی یا آپ کے گھر کی اس طرح کی انوائرمنٹ ہوتی ہے جو آپ کے اندر اس طرح کی نیگیٹو چیزیں پیدا کرتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنے شدت آ جاتی ہے. اس کو شدت پسندی کہتے ہیں کہ کچھ علماء کرام، سب نہیں، مطلب ہمارا معاشرہ الحمدللہ بہت پازیٹیولی جا رہا ہے، لیکن کچھ شر پسند عناصر ایسے بھی ہیں جن کی وجہ سے کچھ باتیں ایسی سامنے آ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں شر انگیزی کا، شر پسندی کا جو ہے وہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاکستان میں بھی بہت زیادہ ایک آ گیا تھا کہ مذاہب کے حوالے سے اور مسالک کے حوالے سے ایک شدت آ گئی تھی بہت زیادہ، لیکن ہمارے علماء کرام نے ہی، ہمارے پیرنٹس نے، ہمارے ارد گرد کے لوگوں نے، ہمارے معاشرے نے اس چیز کو اون نہیں کیا کہ یہ کیونکہ ہمارا مذہب اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم لوگ کسی کو چھیڑیں یا خود ہمیں کوئی چھیڑے. کہا جاتا ہے کہ آپ کسی کو مذہب کو یا کسی کے مسلک کو چھیڑیں نا تاکہ آپ کے مذہب اور مسلک کو بھی نہ چھیڑا جائے. آپ اپنا کام کریں کیونکہ آپ نے اللہ کے سامنے جواب دے ہونا ہے، نہ کہ آپ نے کسی اور کے سامنے جواب دے ہونا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں انسانیت کا جو درس ہے، ہمارے وہ کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلی جو درس گاہ ہوتی ہے وہ بچے کی ماں کی گود ہوتی ہے. تو وہاں سے ایک تو پہلے آپ کا شروع ہوتا ہے نا اسٹارٹ. تو ہم بینگ اے مدر، ہم لوگوں کو ایک ایسی بچے کو پرورش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں کس طرح سے چلنا ہے. ہم نے اپنے ساتھ کے لوگوں کو، اپنے ساتھ کے جو انسان ہیں جن کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے کس طرح سے اپنا رویہ رکھنا ہے، ان کے ساتھ اپنا کس طرح سے اخلاق کے ساتھ چلنا ہے. ہمارا ایک چھوٹا سا واقعہ میں یہاں شیئر کرتی جاؤں کہ ہمارے ساتھ ایک مسجد ہے، تو وہاں بچے اعتکاف میں بیٹھے تھے. 18-19 سال کے بچے، آج کل جیسے اسکول گوئنگ بچے ہوتے ہیں تو شوق ہوتا ہے ان کو شروع میں. تو ادھر بحث چھڑ گئی تو اس بچے کو کہا گیا کہ یار وہ آپ کے ساتھ کچھ دوسرے مسالک کے لوگ رہتے ہیں نا، آپ ان کے ساتھ نہ ملا جلا کریں تو وہ صحیح نہیں ہے، تو وہ فلاں کافر، تو فلاں یہ، تو فلاں وہ. تو اس نے آگے سے بڑا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا کہ اگر میں اپنے رویے کے ساتھ اس کو اپنی سائڈ پہ لاؤں تو یہ صحیح نہیں رہے گا کہ میں اس سے نفرت کروں. تو یہ مطلب یہ گھر کا ماحول تھا نا کہ اس کو گھر کے طرف سے ایک اچھی وہ مل رہی تھی کہ ہم اپنے رویے سے، ہم اپنے اخلاق سے کس طرح سے، کیونکہ ہمارے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اخلاق اور رویے کے ساتھ جو ہے جب آپ آئے تھے تو اس ٹائم تو اسلام نہیں تھا، اس ٹائم تو اور مسالک اور مذاہب تھے ٹوٹلی. تو آپ نے آ کے جب اسلام کو رائج کیا تو اپنے اخلاق سے، اپنے رویے سے، اپنے حسن رواداری کے ساتھ آپ نے سارے لوگوں کو اپنے مذہب پر لے کر آئے. تو اگر آپ چاہتے بھی ہیں اس قسم کا کچھ، پہلے تو آپ کو چاہیے ہی نہیں کہ آپ کسی کو اس طرح سے ذہنی طور پہ آمادگی کریں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں فلاں انسان کو میں اپنی سائڈ تو اپنے رویے کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنی رواداری کے ساتھ، اپنے حسن سلوک کے ساتھ آپ جو ہیں وہ دوسروں پہ کوشش کر سکتے ہیں، نہ کہ اپنی چیزوں کو دوسروں پہ مسلط کر سکتے ہیں. بالکل، بہت خوبصورت بات کی تھی. ڈاکٹر نصرت الطاف ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کورونا وائرس وبائی امراض سے مقابلہ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عائشہ، کورونا کے بارے میں جب سے کورونا سٹارٹ ہوا، پہلا وائرس ڈیٹیکٹ ہوا، پہلا پیشنٹ آیا، تشخیص ہوئی اس کی، تب سے ہی کورونا کے اوپر مسلسل میڈیا، مسلسل انٹرنیشنل میڈیا ہمیں اویئر کر رہا ہے کہ اس طریقے سے ہم نے ماسکس کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا، سینیٹائزر کے بغیر ہم نے تھوڑی دیر کے بعد 20 منٹ کے بعد سینیٹائزر یوز کرنا ہے جب لوگوں سے مل رہے ہیں، جہاں پر بھی گیدرنگز ہیں وہاں پر اکٹھے نہیں ہونا، جہاں پر بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہے ایک دوسرے سے سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے، کم از کم 6 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں کہتے کہتے میں سمجھتی ہوں کہ مطلب بہت دفعہ یہ باتیں ریپیٹ ہو چکی ہیں، لیکن آج بھی جب میں آ رہی تھی یہاں پر تو میں نے دیکھا کہ ہماری عوام کا رویہ ویسا ہی ہے کہ ماسک نہیں پہن رہے، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں رکھ رہے.
ہم نے اس کا ایک پریکٹیکل ڈسپلے بھی دیکھ لیا کہ پچھلی عید پر ہماری عوام نے بہت زیادہ ایگریسولی شو کیا. جیسے ہی گورنمنٹ نے حالانکہ بڑا اچھا رول پلے کیا کہ گورنمنٹ نے یہ کہا، مطلب ہمارے ملک میں بہت بہتر کنٹرول تھا، لیکن عید کے موقع پر کنٹرول ایک دم سے خراب ہو گیا. اور وہ اس میں عوام کا قصور ہے. عوام نے اس چیز کو اون نہیں کیا. خواتین نے بازار شاپنگ کرنا، عید کے سیلیبریشنز کو بہت زیادہ امپورٹنس دی، اور اس کا رزلٹ جسٹ آفٹر عید ہمارے سامنے آ گیا کہ ہم سب لوگ شدید پریشان ہوئے. ڈاکٹرز اوور برڈن ہو گئے، ہاسپٹلز اوور برڈن ہو گئے. ہمارے پاس اتنا زیادہ اکوپمنٹ، اتنے بیڈز، اتنی چیزیں نہیں تھیں جتنا کہ ہمارے اوپر پیشنٹس کا اوور لوڈ ہو گیا. تو اس وجہ سے یہ چیز کہ اب نیکسٹ عید پھر آ رہی ہے، 10 دنوں کے بعد عید ہے، تو میں سمجھتی ہوں اس فورم کو یوز کرتے ہوئے میرا میسیج ہے اپنی خواتین کے لیے اسپیشلی کہ انہیں بچوں کے لیے اور اپنے لیے بازار جانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو اگر جو کچھ ہے اور جتنا ہے اس پر اکتفا کریں اور عید پر سنت طریقے سے عید منائیں، تو یہ آپ لوگوں کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، ڈاکٹرز کے لیے بھی، ملک کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے. بالکل. تو اس میسیج کو آپ اس فورم کے تھرو ضرور. اچھا، موجودہ صورتحال کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ کرونا کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو عوام ہے ان کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہیے، اور معاشرے کا جو رویہ ہے، عمومی رویہ، وہ کیا دیکھنے کو آپ کو ملا ہے؟ کچھ اس حوالے سے بتائیے. معاشرے کا رویہ عائشہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑی جیسے حقارت اور نفرت والی نظریں ہوتی ہیں کہ یہ اگر نہ پازیٹیو پیشنٹ ہے تو اس کے ساتھ ہم نے اس طرح سے بالکل اب ان کے گھر بھی نہیں جانا، ان سے بات بھی نہیں کرنی، ان کی گلی میں بھی نہیں گزرنا. تو اس کے بارے میں جو ایشوز بتائے گئے ہیں، جتنی پریونشنز اور پریکاشنز بتائی گئے، اس لمٹ تک رہنا ہے ہم نے. اور وہ پریکاشنز بار بار ریپیٹڈلی بتائی جا رہی ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، لیکن رویہ اس کے ساتھ پازیٹیو رکھنا ہے ہم نے کہ اس کے ساتھ سمپیتھیز ہونی چاہیے ہماری. ہم اس سے ٹیلی فون پہ بات کریں، ہم اسے ہدایات دیں، ہم اسے تسلی دیں کہ یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، ٹھیک ہو جائے گی اور اس میں احتیاط کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے ابھی تک کورونا کی کوئی ویکسین آئی نہیں ہے، تو جب تک کسی بیماری کے خلاف کوئی ویکسین نہیں ہے اور صرف ایک ہی ٹپ ہے ہمارے پاس، وہ احتیاط ہے. تو احتیاطی تدابیر کے اوپر ہمیں معاشرتی طور پہ معاشرے کو سب کو زیادہ فوکس کرنا ہے کہ ہمارے ملک کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہیں کہ ہم اتنے زیادہ مریضوں کو ہینڈل کر سکیں. تو اس لیے اس وقت احتیاط کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ جو بھی چیزیں بتائی جا رہی ہیں احتیاطی تدابیر کے طور پہ وہ کریں. جو چیزیں ہم امیونٹی کو بوسٹ کر سکتے ہیں، جیسے مائیں گھر میں بیٹھی ہیں، زیادہ لاک ڈاؤن کے بعد ٹائم اویلیبل ہے، تو وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے یہ کام کر سکتی ہیں کہ جو تازہ پھل سبزیاں اویلیبل ہیں وہ چیزیں زیادہ دی جائیں، شہد کا استعمال کیا جائے، کلونجی کا استعمال کیا جائے، تاکہ جو قوت مدافعت ہے انسان کی وہ بڑھائی جا سکے. بالکل ٹھیک. اب بخاری آپ سے بات کرتے ہیں، اور نفرت انگیز جو ہے گفتگو سے نوجوان طبقے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان سے بچوں کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، اور تعلیمی اداروں کا کیا کردار ہوتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں نوجوانوں کی، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت زیادہ کردار ہوتا ہے تعلیمی کرداروں کا، کیونکہ ذہن سازی کر رہے ہوتے ہیں تعلیمی ادارے. جو استاد ہوتا ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ ماں باپ کا نعم البدل ہوتے ہیں، کہ وہ جس طرح ماں باپ آپ کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں گھروں میں، اسی طرح جو اساتذہ ہیں وہ آپ کے اسکولوں میں آپ کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی آپ اسکول میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کا زیادہ وقت اپنے ٹیچرز کے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے. تو جہاں وہ آپ کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں وہاں ساتھ ساتھ آپ کی تربیت بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی ذہن سازی بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے بہت زیادہ اہم رول ہوتا ہے تعلیمی اداروں کا. آپ کے جن مدارس میں بہت زیادہ بچے پڑھتے ہیں ان مدارس کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے ذہن سازی کرتے ہیں بچوں کی، کہ انہوں نے معاشرے میں کس طرح اپنا رول پلے کرنا ہے، انہوں نے کس طرح سے معاشرے میں چلنا ہے، انہوں نے کس طرح سے سروائیو کرنا ہے معاشرے میں. تو اس حوالے سے جو بچوں کا رول ہے، نوجوانوں کا رول ہے خاص طور پہ، کیونکہ جب کوئی بھی بچہ جوانی کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں اس کو نہیں مل رہی ہوتی ہیں. تو اگر پازیٹیو چیزیں اس کو ملیں گی تو ظاہر سی بات ہے وہ پازیٹیو طرف ہی اس کا ذہن جائے گا، اور جب اس کو نیگیٹو چیزیں ملیں گی تو نو ڈاؤٹ اس کا ذہن جو ہے وہ نیگیٹو سرگرمیوں کی طرف جائے گا.
تو جو رول ہے خاص طور پہ ہمارے ارد گرد کا معاشرے کا رول، ہمارے گھر کا رول، ہمارے مدارس کا رول، ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کا جو رول وہ بہت زیادہ مثبت ہونا چاہیے. وہ بہت زیادہ مطلب آپ کے جو اساتذہ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ صرف آپ کو تعلیم نہ دیں کہ وہ صرف آپ کو پڑھا کے 2-4 لائنیں جو آپ نے بکس ہی پڑھی ہیں، ان کا جو ہے آپ کے ساتھ تعلق ایک پیرنٹس والا جو ہے وہ آپ کی ذہن سازی بھی ہے ساتھ ساتھ کہ آپ کس طرح ان کے ذہن میں مثبت چیزیں کس طرح سے ڈال رہے ہوتے ہیں. تو تعلیمی اداروں کو میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑا رول ہے. جس طرح سے آپ کے پیرنٹس کا رول ہے اسی طرح سے تعلیمی اداروں میں آپ کے جو اساتذہ ہیں ان کا بھی رول بنتا ہے. ٹھیک ہے. رواداری اور برداشت کا معاشرتی عمل سے کیا تعلق ہے آپ کا؟ برداشت اور رواداری کا تو بہت زیادہ عمل ہے نا، کیونکہ جب تک آپ میں برداشت نہیں ہوتی آپ معاشرے میں سروائیو بھی نہیں کر سکتے ہیں کسی بھی حوالے سے، مذاہب کے حوالے سے، مسالک کے حوالے سے، اپنے ارد گرد کے ماحول کے حوالے سے. آپ اپنے گھر میں بھی نہیں چل سکتے ہیں کیونکہ آپ کا جو دماغ ہوتا ہے کوئی ضروری نہیں کہ آپ کے سامنے والے بھی وہی سوچ رہا ہو جو آپ سوچ رہے ہو. آپ اپنے گھر میں بھی چاہے رہ رہے ہو، چاہے بہن ایک ہی گھر میں بہن بھائی کا بھی آپس میں مزاج نہیں ملتا ہے، اختلاف پایا جاتا ہے. ہاں جی بالکل. اور اختلاف پھر رائے ہونا بھی چاہیے کیونکہ ہر انسان کا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ غلط ہو اور ضروری نہیں ہے کہ اگلا بھی غلط ہو. ہر بندہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے ہو سکتا ہے بہتر سوچ رہا ہو یا صحیح سوچ رہا ہو. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ چیزوں کو مسلط کر دیں لوگوں کے اوپر. برداشت کا جو عمل ہے وہ تو آپ کی لائف میں اتنا ہی زیادہ ضروری ہے جتنا کہ آکسیجن. جب تک آپ دوسروں کو برداشت کرنا نہیں سیکھیں گے، جب تک آپ دوسروں کی چیزوں کو اون کرنا نہیں سیکھیں گے تو آپ کو بھی کوئی اون نہیں کرے گا. اور جب آپ کو کوئی اون نہیں کر رہا ہوگا تو پھر اس سے معاشرے میں نفرت انگیز اور شر انگیزی کے جو ایک عجیب سا لاوا پل رہا ہوتا ہے وہ اس کا بہت زیادہ سائڈ افیکٹ جو ہے. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ عبدہ بخاری، آپ تشریف لائیں. بہت اچھا. اور آج کے دن جو ہے جیسے کہ پاکستان لائنز یوتھ کونسل کا پیغام ہے رواداری قومی ذمہ داری کووڈ-19 کی وبا میں، تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے، کیا میسج رہے گا؟ اس حوالے سے بڑی پیاری بات ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے کی کہ ہمارے پاس ابھی تک اس کی کوئی ویکسین نہیں ہے. تمام لوگ، میں بلکہ آج ٹی وی دیکھ رہی تھی تو کیسز بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ سٹاپ ہو گیا. اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ کیونکہ ہمارا جو چل رہا ہے لاک ڈاؤن وہ ذرا تھوڑا سختی اس میں نرمی برتی گئی ہے تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ختم ہو گیا. تو ختم نہیں ہوا. پلیز آپ لوگ ابھی بھی جو ہے احتیاطی تدابیر استعمال کریں. تھینک یو جی. ڈاکٹر نظر الطاف، آپ کا بہت بہت شکریہ. کیا میسج جائے گا آج کے دن، کیا کہیں گی؟ پاکستان لائنز یوتھ کونسل کا پیغام، امن کا قیام، رواداری قومی ذمہ داری کووڈ-19 میں، اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ جس طرح بچے آج کل کورونا کی وجہ سے گھر پہ ٹائم زیادہ دے رہے ہیں تو اسکرین کا یوز بہت زیادہ ہے، گیجٹس کا یوز بہت زیادہ ہے، موبائل اور لیپ ٹاپس وغیرہ. تو اس کے لیے میں چائلڈ اسپیشلسٹ سے آئی اسپیشلسٹ دونوں کی تھی میٹنگ ہو رہی تھی. اس میں یہ ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ایک انٹرنیشنل رول ہے ابھی 20-20-20 کا کہ جب بھی بچے اور بڑے اسکرین یوز کریں تو 20 منٹس کے بعد وہ 20 میٹرز پہ 20 سیکنڈز کے لیے ڈسٹینٹ پہ نظر ڈالیں. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی آئی سائٹ جو ہے وہ سیف رہے گی. تو یہ آج کا میسج ہے. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر. کہیں پر جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور جی بالکل، حبیب کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کی کچن میں عائشہ آ چکی ہے اور اس سیگمنٹ میں حبیب ہمارے ساتھ ہے. حبیب کوکنگ آئل بہترین کوالٹی کا بلینڈ آئل ہے جو مختلف طرح سے استعمال کرنے کی خاصیت رکھتا ہے. اس کو آپ بہترین کوالٹی کا آئل ہے، کوکنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، فرائنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اس میں شامل ہیں اضافی خوبیاں جیسے کہ وٹامن اے ہے، ڈی ہے، ای ہے اور اومیگا 3 اور 6 جس سے مل کر بنتا ہے فلو کیٹلسٹ. اور فلو کیٹلسٹ جو ہے جسم میں خون کے بہاؤ کو مینٹین رکھتا ہے. حبیب کوکنگ آئل کولیسٹرول سے بچاؤ کے لیے بہترین آئل ہے جو کہ دل کی بیماریوں سے آپ کو بچاتا ہے اور جو ہے بالکل صحت کے حوالے سے بہت ہی اچھا ہے. حبیب کوکنگ آئل ڈبل ریفائنڈ آئل ہے جو کہ اسے کوالٹی کے لحاظ سے مزید خالص بناتا ہے. تو ڈیلی روٹین میں آپ نے استعمال کرنا ہے حبیب کوکنگ آئل کیونکہ یہ معاملہ ہے دل کا معاملہ ہے. اور ساتھ ہمارے ساتھ بیک پاؤڈر بھی ہے اور بیک پاؤڈر کی جناب بالکل فلیور جو ہے مختلف ہیں. 2 in 1 جو ہے ہمارے پاس پیک ہے
جس میں مسالہ بھی ہے اور ساتھ میکرونی بھی ہے, پاستا بھی ہے, ڈفرینٹ ہمارے ساتھ ہیں. تو آج جو ہے ہمارے پاس ٹکا میکرونی ہے اور جی بالکل, لیکن ہم بنا کچھ اور رہے ہیں, بنا تو کچھ اور رہے ہیں نا, یعنی کہ بیک پاؤڈر کا ہم پاستا بنا رہے ہیں. آج ہم میکرونی نہیں بنا رہے, کل پرسوں بلکہ ہم نے بنائی تھی جو ہے میکرونی. تو آج ہم نے سوچا کچھ, بلکہ تنویر بھائی نے سوچا کہ کچھ چینج ہونا چاہیے, تو بیک پاؤڈر جو ہے پاستا ہم بنا رہے ہیں اور 2 in 1 ریسیپی ہے, یہ آپ کو بتا دوں. تو جناب مسالے سارے اس میں شامل ہیں, آپ نے مسالے جو ہے کوئی مکس نہیں کر رہے ہیں. جی بھائی تنویر بھائی. جی ہم آج بنا رہے ہیں ریڈ سوس پاستا. ٹھیک ہے, ریڈ سوس پاستا بن رہا ہے آج, اور اس کو ہم نے بوائل کر کے رکھ لیا ہے. ٹھیک ہے. اس کو بوائلنگ کا جو ہے وہ ٹائمنگ ہے 5 سے 7 منٹ. 5 سے 7 منٹ کے اندر جو ہے کہ وہ بوائل ہو جاتا ہے. انگریڈینٹس آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. جی باقی جو ہے اس میں ہم ریڈ سوس پاستا ویجیٹیبل بنا رہے ہیں. اس میں ویجی مکس کریں گے. ٹھیک ہے. اس میں نمک ہوگا, چکن پاؤڈر ہوگا, اوریگینو ہوگا, اور اس کے اندر یہ کرش چلی اور بلیک پیپر, نمک جو ہے اس کے اندر ہم ایڈ کر کے اس کی بہترین سی سوس بنائیں گے. اب جو کہ سوس ہے وہ ٹین بھی مل جاتا ہے باہر سے, اگر آپ گھر میں بنانا چاہتے ہیں تو ٹماٹر کے آپ چھلکے اتار لیں, ان کو آپ بوائل کریں, ان کا پانی جو ہے وہ اچھی طرح اسی کے اندر جو ہے کہ وہ بنائیں. یہ تھوڑا چیک کروائیں جیسے ہم نے بنایا. ٹھیک ہے. یہ ہم نے ٹماٹر کا پیسٹ بنایا ہے خود ہی, تو اس کو جو ہے کہ اچھی طرح سے جو ہے کہ آپ نے بنا لینا ہے, گرائنڈ کر لینا ہے. گرائنڈ کرنے کے بعد اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے سوس کے لیے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھ لیں, اس میں آئل ہے, آئل میں لہسن ڈالا, لہسن کو براؤن کیا, اور اس کے بعد جو ٹماٹر جو ابالے تھے اور اس کی جو ہے پیوری سے بنائی تھی, تو وہ پیوری جو ہے تنویر بھائی نے ڈال دی سوس کے لیے. جی یہ تھوڑا سا ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں ٹماٹو کیچپ. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر کم پڑ جائے تو یہ بھی چلتا ہے. ٹھیک ہے, استعمال کر سکتے ہیں. ڈرے نہیں, اس کو گھمائیے خود. ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا چینج کر لیں. ایسے گھما لیں, ایسے گھما لیں. یہ ٹرک مجھے بتائیں کیسے گھماتے ہیں. پکڑیں ایسے, اس سے باہر نہیں آتا آئل, نہ ہاتھ پہ گرتا ہے نہ ادھر ادھر گرتا ہے. ایک مزہ میں ٹرائی کرتی ہوں. تو آپ نے دیکھیں چمچ لانے کے بھی ٹرک جو ہے تنویر بھائی سے ہم سیکھ رہے ہیں, تو یہ اس طرح سے آپ نے ہلانا ہے. واہ جی واہ تنویر بھائی, سیکھی نا. یہ ہم 1 چمچ اس کے اندر نمک ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. یہ اس میں بلیک پیپر ہے. ٹھیک ہے. کالی مرچ. اور یہ ہے 1 چمچ اس میں کرش چلی. ٹھیک ہے. کرش چلی ڈالا ہے, ریڈ چلی یعنی کرش کی آپ نے ڈالی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہے جناب چکن پاؤڈر. ٹھیک ہے. تو یہ ٹیسٹ تھوڑا چکن نہیں ڈال رہے بڑا بہترین, تو پھر آپ جو ویجیٹیبل ڈال رہے ہیں اس میں چکن کا اگر آپ ذائقہ چاہتے ہیں تو پھر اوریگانو آپ نے ڈالا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب کیا کرنا ہے, اس کو تھوڑا سا اس کو پکنے دیں. ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا اس کو پکنے دیں. تو کتنا ٹائم لگے گا؟ اس کے اندر ویجی ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کیا کیا ویجیٹیبل ہے بتا دیں. شملہ مرچ ہے, پیاز ہے, اس میں ٹماٹر ہے, اس میں پیاز ہے. ٹھیک ہے. اور شارٹ جولین کٹ ہے, زیادہ لمبی نہیں, اس کو لمبی کاٹ کے تھوڑا سا چھوٹا کیا. شکل دکھ رہی ہے مزے کی. اچھا بات ہے نا تنویر بھائی, کھانا مطلب ٹیسٹ ہم بعد میں کرتے ہیں, لیکن جو دکھ رہا ہوتا ہے یا نظر آ رہا ہوتا ہے وہ بہت کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ مانتے ہیں؟ جو چیز دکھنے میں اچھی لگتی ہے ہر کسی کا دل کرتا ہے اس کو کھانے کو. ٹھیک ہے. وہی بات ہے, جب ہم کھانے کی بات کرتے ہیں اور جب کچھ بھی بنا رہے ہوتے ہیں, اگر جو ہے وہ ڈش جو ہے اچھی دکھ رہی ہو, اچھی لگ رہی ہے, تو پھر بندہ کہتے ہیں چاہے ٹیسٹ کس طرح بھی ہو. یہ میں گھر کی بات کر رہی ہوں. آپ تو پروفیشنل کوک ہیں, لازم بات ہے, آپ تو کوشش کرتے ہیں اچھا سے اچھا اور پرفیکٹ بنانے کی. لیکن جب ہم گھر میں بنا رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں مطلب اچھی نہیں دکھ رہی ہوتی, لیکن جب ٹیسٹ کرتے ہیں تو کیا ٹیسٹ نکل آتا ہے, یہ بھی بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. لیکن اس کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا یار یہ نہیں مجھے نہیں کھانا. اچھا گھر والے نہیں رہنا دو یار, کھا کے دیکھو ٹیسٹ اچھا ہے تو پھر کہنا پڑتا ہے اچھا ٹیسٹ اچھا ہے تو پھر ٹیسٹ کر لیتے ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اچھی دکھ رہی ہوتی ہیں اور ٹیسٹ چاہے جیسا بھی ہو, لیکن شکل جو ہے کھانے کی اچھی دکھنی ضروری ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہے بیک پاؤڈر پاستا جو ہے استعمال کر رہے ہیں, اور یہ دیکھ لیں یہ کون سے ہیں, یہ بڑے مزے کے ہیں. بچے جو ہے اس طرح کی شکل والے پاستا بڑے پسند ہر قسم کے ہیں. مل جاتا ہے, ڈیزائننگ میں مل جاتا ہے, چھوٹے وہ جس طرح سپیاں ہوتی ہیں اس طرح سے بھی ہوتے ہیں, مل جاتے ہیں, پٹیوں کی طرح بھی ہوتے ہیں. واہ جی واہ.
یہ بیگ پالر جو ہے پاستا بوائل کیے ہوئے تھے اور جیسے کہ بھائی بتا رہے تنویر بھائی کہ 5 سے 7 منٹ آپ نے بوائل کرنا ہے اور تاکہ وہ اس دن میں ہم بات کر رہے تھے کہ زیادہ نرم نہیں کرنا. پاستا بنائیں چاہے میکرونی بنائیں تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ زیادہ بوائل نہیں کرنا. تو پھر جو ہے وہ وہی بات ہو گئی کہ وہ ٹیسٹ اچھا بنے گا پر دکھنے میں اچھا نہیں ہوگا. ہاں جی، زیادہ اگر اس کو بوائل کر دیں گے تو یہ پکنے میں ہی سارا خراب ہو ٹھیک ہے. اور اچھا چپکتی ہے اکثر جب ہم کھانے پکا رہے ہوتے ہیں، یہاں تو نہیں چپک رہا بالکل. وجوہات یہی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ بوائل ہو جاتا ہے. اوور ٹائمنگ جب چیز ایک چلی جاتی ہے تو وہ پھر صحیح نہیں بنتی. فرض کرے آپ نے توا چولہے کے اوپر رکھ دیا، ٹھیک ہے، اس کے نیچے آنچ جل رہی ہے، وہ توا بہت زیادہ گرم ہو گیا، آپ اس کے اوپر روٹی ڈالیں گے وہ جلتے ہی جل جائے گی. اگر اس کا لیول ہوگا درمیانے لیول پہ آپ ڈالیں گے تو کبھی بھی نہیں چلے گی. اسی طرح اگر کوئی بھی چیز ہے حد سے زیادہ اس کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے تو ظاہری بات ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. اچھا ٹائمنگ بڑی کاؤنٹ کرتی ہے، یعنی کہ آپ نے ٹائم دیکھنا ہے پھر پکانا ہے. اکثر لوگ یہ ہے کہ بس بنا رہے ہیں چھوڑ کے اندر چلے جاتے ہیں، ٹی وی دیکھ لیا کچھ اور کر لیا، پھر جب یاد آتا ہے میں نے تو چولہے پہ کھانا رکھا تھا پکانے کے لیے. ہاں جی، ہاں جی. یہ چیز بڑی کاؤنٹ کرتی ہے. دل سے پکائیں، جو بھی پکاتے ہیں آپ اگر آپ دل سے پکاتے ہیں تو وہ کھانا جو ہے مزے کا بننے والا ہے، ٹیسٹ بھی مزے کا ہوگا. اور اگر آپ اوپری دل سے کہتے ہیں نا بس ہماری تو ڈیوٹی ہے بنانا ہے یہ تو کرنا ہے تو کوئی مزے کا نہیں ہوگا. اس کی مثال میں یوں دوں کہ جب ہم اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں دل سے کرتے ہیں تو بڑا مزے کا پوٹینشیل دے رہے ہوتے ہیں، دل کہہ رہے ہوتے ہیں یار یہ بات کریں یہ، اور جب ہم دل سے نہیں کر رہے ہوتے تو پھر ہم کھانستے ہی رہتے ہیں. کیسے جی 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 ٹھیک. اب بتائیں کیا کیا؟ اب ہم نے آخر میں اس میں ٹماٹر ڈال دیے، کیونکہ پہلے اس کو نہیں ڈالا کیونکہ پہلے اس میں ڈالیں گے یہ گل جائیں گے بہت زیادہ کیونکہ یہ نرم ہوتے ہیں. جس میں جو ہے کہ درمیانے لیول کے رہنے چاہیے تاکہ اس میں جو ہے کہ مزہ آئے. اور جو کیپسیکم ہے یہ تو بڑی مزے کی چیز ہے، اس کو کچا بھی ہم کھا سکتے ہیں اور کسی بھی یہ چیز میں چلی جائے. اس کا ٹیسٹ اور اس کا اروما اتنا پیارا ہوتا ہے تو اس چیز کو یہ بڑا زبردست بنا دیتی ہے. اس کا سالن بنا کے کھا لیں جیسے بھی ہے بہت زبردست ہے. مکس سبزیوں میں زیادہ تر کون کون سی سبزیاں استعمال کی جاتی ہیں؟ کیا گاجر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ گاجر کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، آلو کا اور مٹر کا استعمال ہوتا ہے، کیپسیکم کا استعمال ہوتا ہے. یہ 4 چیزیں بہت زبردست. ویسے تو ہمارے پاس یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمیں بازار سے مل جاتا ہے اسی چیز کو ہم جو ہے کہ وہ استعمال کر لیتے ہیں. چیزیں تو یعنی کچھ سیزنل بھی ہوتی ہیں لیکن شملہ مرچ تو اب سارا سال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سبزیاں تو ساری، فروٹ بھی سارے کیونکہ اب اسٹور بن چکے ہیں تو اسٹوروں میں لوگ ان کو بڑا بہترین طریقے سے جو ہے کہ رکھتے ہیں اور ان کو بناتے ہیں. بالکل. اچھا کسی دن نا تنویر بھائی آپ نے ہمیں مکس ویجیٹیبل بنانا بھی سکھانا ہے. ویسے تو لگتا ہے کہ بڑا آسان ہے یار، سبزیاں ساری اکٹھی کریں اور ڈال دیں، لیکن ٹیسٹ کی جو بات ہم کرتے ہیں تو وہ بڑا کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے. تو مکس ویجیٹیبل اگر اچھے طریقے سے بنائے جائیں تو لوگ انگلیاں چاٹ جاتے ہیں. تو یہ ضروری ہے اس دن جو آپ ہمیں نا مکس ویجیٹیبل بنانا سکھائیں. ہم نے بنائی بھی تھی، ہاں دوبارہ پھر بنا دیں گے. تو ٹائم ہو گیا نا، عرصہ ہو گیا نا مکس ویجیٹیبل بنائے ہوئے. وہ چکن کھائے جا رہے ہیں، چکن کھائے جا رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہر کھانے میں چکن ڈالا جائے. اور جیسے کہ بیگ پاؤڈر کے آپ نے پاستا بنایا ہے. دوست بھی کہتے ہیں، میرے ایک جی ایم دوست ہے وہ کہہ رہا تھا کہ یار یہ فنگر فرائیڈ فش ایک دن بنا کے دکھاؤ. یہ کہہ رہا تھا کہ یار ڈینامائی پرون بنا کے دکھاؤ. پھر ہمیں مارکیٹ سے جو چیز مل جاتی ہے آسانی سے وہ چیز ہم جو ہے کہ وہ بنا کے تو وہ دکھا دیتے ہیں. جیسے ہمیں چیز مارکیٹ سے ملتی ہے تو پھر ہم اسے ضرور بناتے ہیں. کہنے والے تو بہت سارا کہتے ہیں کہ یار یہ بہت ساری فرمائشیں ہوتی ہیں، یہ بھی چیز بناؤ یہ بھی بناؤ. تو جو چیز ہمیں پھر آسانی سے مل جاتی ہے تو وہ ہم آسانی سے اس کو بنا کے. اچھا بتائیں پروفیشنل شیف بننے کے کتنے نقصانات ہیں؟ فائدے تو بہت سارے ہیں، سب کو پتا ہے. پروفیشنل شیف بننے کا کوئی نقصان نہیں ہے. تو یہ جو فرمائشیں ہیں نا وہ ختم نہیں ہوتی، یہ ایک نقصان یہ آپ مان جائیں. یہ ہوتی ہے دل لگی. آپ شاعری سے دل لگی کرتے ہیں، پڑھنے کتابوں سے دل لگی کرتے ہیں. اگر آپ کو کوکنگ سے دل لگی ہے تو آپ کوشش کریں گے. اب ہمارے بہت سارے ایسے شیف ہیں جو ہے کہ ہمارے پاس ایک شیف ہے شہزاد صاحب، وہ 1 گولڈ میڈلسٹ تھے. اچھا. ایک اور آیا، وہ شیف آئے تھے تقریباً شہزاد صاحب ان کا نام تھا، تو وہ 8 گولڈ میڈلسٹ تھے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان جیسے لوگوں سے اور زیادہ سیکھیں. یہ ہمارے سینئر ہیں، ہم ان کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. پھر ایک شیف اور آئے تھے ہمارے پاس، عمران عبدل ان کا نام تھا، رمادہ ملتان میں آئے تھے. تو انہوں نے باربیکیو مجھے سکھایا اور اتنا انہوں نے دل سے سکھایا کہ انہوں نے کہا جاؤ بیٹا کہ آپ جہاں بھی کرو گے
کئی مار اچھا، دیر سے سکھایا اور دیر سے سیکھنے والا بھی ہونا بہت ضروری ہے. وہی بات ہو گئی، کھانے میں ذائقہ اس وقت آتا ہے جب آپ دیر سے کھانا بنا رہے ہوتے ہیں یا بنا رہی ہوتی ہیں. گھر کی بات بھی یہ کرتے ہیں، جب آپ اوپری دل سے بناتے ہیں، یار فارمیلٹی ہے، یار بنانا ہے، روز کھانا بنانا ہے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں یار ذائقہ نہیں آتا، یار ایک ہی طرح کا ذائقہ ہے، روز ڈیولپ نہیں ہوتا ذائقہ. تو یہ ضروری ہے آپ دل سے کھانا بنائیں، نئی نئی ریسپی ٹرائی کریں. اور یہاں جو بالکل روہی S10 میں آپ دیکھ سکتے ہیں. ویسے یہ اب جو ہے 10 سے دو تو ریسپی ہم بھی بنا کے آپ بھی دکھا رہے ہیں تنویر بھائی. تو 2 ریسپی جو ہے آپ نے نوٹ کرنی ہے. تو دیکھیں ڈیلی جو ہے اگر آپ 2 ریسپی نوٹ کرتے ہیں تو کتنی جو ہے ہفتے میں آپ جو ہے ریسپی جو ہے گھر بنا سکتے ہیں، نئی نئی ڈشیں ٹرائی کر سکتے ہیں. تو گھر والے بھی خوش ہو جائیں گے، تعریف بھی ہو جانی ہے. تو یہ مزے کی بات ہے. کریڈٹ تو ان کو جانا ہے. جی جی جی. تنویر بھائی کو تو کریڈٹ جانا ہی نہیں ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، مجھے بھی کال کر کے جو ہے کہ لوگ کہتے ہیں جو میرے جاننے والے ہیں. ابھی جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ وہ شہزاد صاحب GM ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ نے فنگر فرائیڈ فش ایک کسی دن بنانی ہے، ڈائنامائی پرون بنانا ہے، ڈائنامائی سوس جو ہے وہ بنا کے دکھانی ہے. تو ایسے بہت ساری فرمائشیں بھی آتی ہیں جو ہے اپنے. اب ہم جو ہے اس میں تھوڑا ایڈ کریں گے، تھوڑا چینج کریں گے ریسپی میں. ویجیٹیبل کی بات میں کر رہی تھی کہ ویجیٹیبل بھی بناتے ہیں کسی دن تنویر بھائی، اور کسی دن کچھ میٹھا بھی بناتے ہیں، ہے نا. کچھ ڈیلی نمکین کھا رہے ہیں. ہم حلوہ پوری بنا کے دکھاتے ہیں جو عام لوگ کھاتے ہیں. اچھا یہ نیکسٹ ویک رکھ دیں. چلو یہ ہم ایسے کر لیتے ہیں، اس ویک کے اینڈ میں حلوہ پوری نہیں نیکسٹ کریں گے کیونکہ ابھی اگلے ویک میں کر لیں گے. ٹھیک ہے. حلوہ بنے گا، مزے کا حلوہ بنے گا، اور یہاں گرما گرم پوریاں ہوں گی. اور میرے تو دل ابھی جو منہ میں پانی آ گیا سچی سے میں بتاؤں. تو یہ چیزیں جو ہیں فریش کھانے کو نہیں ملتی. ہم لوگ ڈیلی کام پر آ رہے ہوتے ہیں، ہفتے میں 2 دن ہوتے ہیں. اچھا پھر ہم لوگ سوئے رہتے ہیں، ریسٹ ہوتا ہے ہمارا. تو صبح جو ہے صبح حلوہ پوری جو ہے ملتی ہے فریش. تو اس کے بعد دن میں آپ نہیں ڈھونڈ سکتے. اب ہم اٹھ رہے ہیں 11 بجے اور آپ کہیں کہ جا کے حلوہ پوری کھائیں تو یہ ممکن نہیں ہے. آگے سردیاں آ جائیں گی، پھر ان کو ہم جو ہے کہ سردیوں میں جیسے آملیٹ ہوتا ہے. اچھا اب آپ ریسپی اپنی دوبارہ ریپیٹ کر دیں. جی ہم نے سب سے پہلے جو ہے کہ ریڈ سوس کے لیے ٹماٹر لیے، ان کو گرائنڈ کیا، گرائنڈ کر کے ہم نے اس کا پیسٹ بنا لیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے جو ہے کہ آئل ڈالا حبیب کا. اس کے اندر ہم نے لہسن کو چاپ کیا، فائن چاپ کر کے وہ ڈالا. اس کو ہم نے سوتے کیا. سوتے کرنے کے بعد ہم نے ٹماٹر پیسٹ ڈالا، تھوڑا سا کیچپ ڈالا تاکہ اس کی گریوی ایک اچھے طریقے سے بن جائے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم نے جو ہے کہ نمک ڈالا، چکن پاؤڈر ڈالا. اس کے اندر ہم نے کرش بلیک پیپر ڈالا، ریڈ پیپر ڈالا. اس کے بعد ہم نے چکن پاؤڈر ڈالا اور اوریگانو کا استعمال کیا. ویجیاں جو ہمارے پاس تھی وہ پیاز تھا، ٹماٹر تھا اور اس کے اندر جو کہ شملہ مرچ تھی. ان کو ہم نے سب سے پہلے پیاز اور ٹماٹر کو اس کے اندر ڈال دیا تاکہ وہ اس کی ایک بہت پیارا اس کا روح ہے وہ بھی اس کے اندر ایڈ ہو جائے اور وہ پک بھی جائے. ہاں جی گل جائے. اس کے بعد اینڈ میں ہم نے ٹماٹر اس لیے ڈالا کیونکہ یہ پہلے اگر ہم ڈال دیں تو یہ گل جاتے ہیں، کیونکہ سوس بھی ہماری ریڈی تھی تو اس لیے اس کو بعد میں ڈالا تاکہ وہ نظر بھی آئیں، تو تھوڑے سے نظر بھی آنے چاہیے. تو یہ بڑے بہترین سا جو ہے کہ وہ پالر ریڈ جو ہے سوس پاستا جو ہے تیار کیا ہے. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ تنویر بھائی آپ کا. آپ آتے ہیں اور مزے کی ہمیں ریسپی بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں. اور مجھے تو چمچ ہلانا بھی سکھا رہے ہوتے تنویر بھائی. ایسے اس طرح نہیں کرنا، اس طرح سے چمچ ہلانا ہے. تو تھینک یو آپ کا. جی آپ ہمارے بڑے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ. یہ آپ کا بڑا فن ہے. تھینک یو جی. اجی ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ایسے مزے کی ڈشز گھروں میں آپ نے بنانی ہے، انجوائے کرنا ہے. کل دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے تنویر بھائی اور عائشہ کو دیں گے اجازت. اللہ حافظ.